اسے جھٹکے سے کندھے پر ڈالتے پیچھے کے بنے اسٹور روم میں لایا۔ سائمہ بیگم کو بخوبی اس کی چیخ سنائی دی تھی۔ اپنی وہیل چیئر کو تیزی سے چلاتے وہ ملازمہ کو آواز دیتی باہر آئی۔ ملازمہ بھی ان کے ساتھ باہر آئے تھے، جس کے خود کے چہرے پر فکر کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے، پیسہ ان جیسی عورتوں کا منہ اچھے سے بند کروانا جانتا ہے۔ جو ہوا تھا، سائمہ بیگم باہر لان میں آئی جہاں وہ نہیں تھی۔ ان کی سانسیں لمحے میں تھمی تھیں۔ وہ جو فون پر افشاں سے بات کر رہی تھی خاموش ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ خاموش کیوں ہو گئیں؟ افشاں نے غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے کہا۔ افشی اور رحمیہ، کیا ہوا ہے اسے؟ کہاں ہے وہ؟ میلوں دور بیٹھے اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ ابھی تو یہیں تھی، اب نہیں ہے، انہوں نے کہا تو وہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازمہ کو انہوں نے اندر جا کر دیکھنے کا کہا جو خالی ہاتھ واپس آئی تھی۔ اس کا پپی مشرق کی طرف دیکھتے مسلسل بھونک رہا تھا۔ کئی لمحے سائمہ بیگم یوں ہی کھڑی رہی تھیں۔ افشاں فون بند کر چکا تھا۔ اس کا پپی جو اب بڑا ہو رہا تھا وہ اسے پہچاننے لگا تھا، مسلسل بھونک رہا تھا۔ سائمہ نے اسے دیکھتے مشرق کی طرف دیکھا جہاں اسٹور روم تھا۔ انہیں لگا وہ وہیں گئی ہے جو وہ اتنا بھونک رہا ہے۔ انہوں نے اپنے قدم وہاں بڑھائے۔ گارڈ بھی اندر آ گیا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ لان سے اندر بھی بہت کم جاتی تھی، اور اب اچانک اس کا غائب ہو جانا۔ انہوں نے اسٹور کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن نتارتھ جو اندر سے بند تھا۔ پہلی بار ان کے دل میں انجانا خوف سمایا تھا۔ اس کا دوپٹہ وہیں گرا تھا۔ انہوں نے گارڈ کو دیکھا۔ کیا کوئی آیا ہے یا رحمیہ کو باہر جاتے دیکھا ہے؟ نہیں بی بی جی، وہ باہر نہیں گئیں، لیکن ابھی فیصل صاحب آئے تھے۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی ان کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔ دروازہ زور سے بجایا۔ فیصل، رحمی، لیکن خاموشی تھی۔ انہوں نے گارڈ کو کسی چیز سے دروازہ توڑنے کو کہا۔ ان کا دل لرز رہا تھا۔ کیا ہونے والا تھا؟ اندر سے کچھ گرنے کی آواز آتے ان کے دل نے تصدیق کی تھی اپنے انجانے خوف کی۔ باہر سے 2-3 لوگ اندر داخل ہوئے تھے اور اب دروازے کو توڑا جا رہا تھا۔ انہیں دیر نہ ہو جائے۔ انہیں رحمیہ عزیز تھی بہت۔ ایک آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلا۔ وہ مسلسل وہاں بیٹھا سائمہ بیگم کو فون ملا رہا تھا جو وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ اس نے طیش میں آتے ہاتھ میں پکڑا گلاس سامنے شیشے پر دے مارا۔ اسے کچھ ہوا تو میں آگ لگا دوں گا سب کو، اس نے سر کے بالوں کو مٹھی میں تھامتے کہا۔ رحمیہ روتی اس فرعون کو خود سے دور کر رہی تھی جو وحشی بنا تھا۔ وہ اسے زبردستی اندر اٹھا کر لایا تھا۔ اندر آتے دروازہ لاک کرتے اس کی طرف مڑا اور خباثت سے کہکا لگاتے اس کی طرف بڑھا جو سہمی سی قدم پیچھے کو لے رہی تھی۔ انکل دور، مجھے جانا ہے، وہ روتے یہی بول رہی تھی۔ چلی جانا، لیکن تب جب میں کہوں۔ اس نے قریب آتے اس کے بازو کو جھٹکے سے تامتے چاک کیا۔ اس کی چیخ نکلتی وہ دوبارہ ہاتھ میں اس کے منہ پر رکھتا آواز بند کر گیا۔ رحمیہ کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ کوئی اس پر اپنی ہوس پوری کرنے والا تھا۔ اس کے دل دماغ کو اتنی بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اپنا آپ اس فرعون سے چھڑوانے کی تگدو میں ہلکان ہوتی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جو اس پر جھکا تھا اس کا گھٹیا لمس اپنے جسم پر محسوس کرتے اس نے اپنے ننھے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اسے باز کرنا چاہا تھا، لیکن وہ صنف نازک تھی۔ وہ ایک چھوٹی بچی۔ اس کا چھوٹا ہاتھ مسلسل اپنے آپ کو چھڑوا رہا تھا، اور اب کی بار ایک تھپڑ اس نے فیصل بلوچ کو مارا تو وہ طیش میں آیا۔ سالی گالی، تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ اس کے دونوں بازوؤں کو چاک کر چکا تھا وہ۔ اس کے گریبان پر ہاتھ رکھتے اس کی قمیض بھی اب پھاڑ چکا تھا۔ بابا، اس نے روتے اپنے باپ کو پکارا تھا۔ یہ قیامت لمحے تھے اس کے لیے۔ وہ شخص جھکا اس پر اپنی ہوس مٹا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اور وہ شخص اپنی حد پار کرتا۔ دروازہ جھٹکے سے گرا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا جہاں 2-4 لوگ موجود تھے جو افشاں نے ہائر کیے تھے۔ فیصل بلوچ نے جھٹکے سے رحمیہ کے وجود کو چھوڑا جو آگے بڑھتے سائمہ بیگم نے تھاما تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح روز تمہارا انتظار کرتا تھا۔ وہ فرحاد زمان جس کو لڑکیوں کی کمی نہیں تھی لیکن تمہاری محبت میں مارا گیا۔ ایانے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساری باتیں اس کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ وہ کس کی بات کر رہا تھا اسے تو اندازہ تک نہیں تھا۔ نہیں سمجھی؟ بھولی بننے کا شوق بہت ہے، اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ٹھنڈے لہجے میں بولا اور اسے گھسیٹتے اوپر اپنے کمرے میں لایا اور ایک جھٹکے سے اسے دیوار پر لگے فریم کے آگے دھکا دیا۔
غور سے دیکھو، یہ ہے وہ شخص جو موت کے وقت سے پہلے بے موت مر گیا۔ ایانے نے حیرت سے ان تصویروں کو دیکھا جس میں 3 لوگ تھے، ایک وہ خود اور 2 اور لڑکے۔ درمیان کے لڑکے پر نظر پڑتے ہی اسے وہ لمحے یاد آ گئے۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے کی ہی تو ملاقات ہوئی تھی۔ اتنی بری یادداشت نہیں تھی اس کی کہ اسے پہچان نہ پاتی۔ یہ ہاں، اس نے کچھ بولنا چاہا کہ AQ نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ آ گیا یاد، اس کے کان کے پاس ہوتے اس نے گھمیر آواز میں بولا۔ ایانے کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ اب بتاؤ سب کچھ، مطلب سب کچھ۔ AQ نے اپنی انگلی سے اس کے چہرے پر لکیر کھینچی۔ اسے خوفزدہ کرنے کا یہ طریقہ کار اس نے آزمایا تھا جو کامیاب گیا تھا، کیونکہ ایانے ذوالفقار تھی جس نے دنیا دیکھی ہی کہاں تھی۔ یہ اس دن آئے تھے، نہ جانے کیا بول رہے تھے کہ انہیں ہم سے محبت ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں انہیں، اس دن پہلی بار دیکھا تھا۔ اچھا آگے؟ اس کی کمر پر انگلیاں چلاتے AQ سے پوری بات جاری رکھنے کی تنبیہ دی۔ ایانے کا سارا دھیان اس کی انگلیوں کی طرف تھا جو گردن سے ہوتی اب نیچے کا سفر طے کر رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں میچی۔ وہ شادی کا کہہ رہے تھے، حق نے انہیں بتایا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ دور رہیں، اس نے اٹکتے اپنی بات پوری کی اور ڈرتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو آنکھوں میں خوفناک تاثر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ AQ نے آہستہ سے ہاتھ نیچے لیتے ایک لمحے میں اس کے پیچھے چولی کی ڈوریاں کھینچی تھیں۔ ایانے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اب وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ کسی مرد کی پہلی بار غربت، اور وہ بھی جو وحشت سے بھرپور تھی۔ تمہاری وجہ سے اس کی جان گئی۔ AQ نے اس کے بال جھٹکے سے پیچھے مٹھی میں لیتے اس کا سر اٹھایا۔ ایانے کے منہ سے چیخ نکلتی کہ وہ ہتھیلی رکھ کر اس کا منہ بند کر گیا۔ فاروق سرور جو ابھی بھی آئے تھے گارڈ کے بتانے پر بھاگتے اندر آئے۔ اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھتے انہوں نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ راہمیاں، میری راہمی، اس شخص کو دھکا دیتے وہ اس پر جھکے جو اب زمین پر پڑی تھی۔ سائمہ بیگم نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس پر دیا اور اسے سینے سے لگایا۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے بری حالت میں تھی لیکن عزت بچ گئی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھتے رب العزت کا شکر ادا کیا اور ایک قہر برساتی بھری نظر فیصل بلوچ پر ڈالی جو نظر بچا کر وہاں سے نکل گیا تھا، یا شاید اسے نکلنے دیا گیا تھا۔ فاروق سرور زمین پر بیٹھا اپنی بیٹی کا وجود باہوں میں لیتے رو رہے تھے۔ سائمہ بیگم نے ملازمہ کی طرف دیکھا جسے انہوں نے فیصل بلوچ کو اشارہ کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ مشکل کھڑے ہوتے انہوں نے اسے ایک تھپڑ دے مارا۔ چٹاہ کی آواز پر سب نے اسے دیکھا۔ اس کے خود کے حواس بھی گم ہوئے تھے۔ شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے، وہ بھی ایک عورت ہوتے ہوئے۔ بی بی جی، میں نے تمہیں کیا لگا مجھے اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی گھر کا بندہ تھا جس نے اس جانور کو خبر دی کہ اس بچی کا باپ جا چکا ہے اور میں اندر موجود ہوں۔ تمہارے جیسی عورتوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے۔ تمہارا باقی کا حساب تم سے کوئی اور لے گا۔ چلی جاؤ۔ وہ عورت سہمے وہاں سے چلی گئی تھی، نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کوئی ہے جو اسے اس گناہ کی بہت بڑی سزا دے گا۔ سب نے فیصل بلوچ کو جانے دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معاملہ اب افشاں بلوچ کو سنبھالنا تھا۔ آج جو ہوا تھا وہ سب کو ہلا گیا تھا۔ وہ معصوم جان جو سب کی آنکھوں کا تارا تھی، اس پر کیا قیامت گزری تھی۔ اس کی حالت نہایت خراب تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کو بلا لیا گیا تھا۔ اسے سائمہ بیگم کے کمرے میں لٹایا گیا تھا۔ سمیرہ بیگم بھی آ گئی تھی۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھتے وہ صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ راہمیہ کا چیک اپ ہو رہا تھا۔ قیامت گزر چکی تھی لیکن ہمیشہ کے لیے اس ذات پر اپنے اثر دکھانے والی تھی جو ان سب سے گزری تھی۔ وہ مسلسل اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ AQ نے ایک نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا۔ فرحات کے روم کا چپا چپا چھان مارو، کوئی ڈائری کوئی ایسی چیز ملے تو فوراً پہنچاؤ، کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ فون کاٹتے اسے دیکھا جو پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اس کے منہ سے ہتھیلی ہٹائی تو وہ سانس تیزی سے لینے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے سانس لیتے چہرہ اوپر آسمان کی طرف اٹھایا اور تیزی سے سانس بھرنے لگی۔ وہ کھڑا اس کی تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ہو گئے ڈرامے۔ اسے نارمل ہوتا دیکھ وہ گھڑایا۔ ایانے نے نم آنکھیں لیے اسے دیکھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہ بے خبر تھی۔ وہ اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا اور فرحات زمان کون تھا اس کا؟
فرحات کا معاملہ تو حل ہو جائے گا، میں جانتا ہوں وہ بچپن سے ڈائری لکھنے کا عادی رہا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، ایکیو نے اب کی بار نارمل انداز میں کہا۔ ایانے کو وہ پاگل لگا، جس بات کے لیے وہ گھنٹے سے ظالم بنا تھا اب کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں، مسئلہ یہ زبردستی کا بنایا رشتہ ہے، اس نے قسم نہ دی ہوتی تو تم آج احد قریشی کے گھر پر نہ ہوتی۔ ساتھ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس بھرا اور ایک جست میں پی گیا۔ ایانے نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تمہاری وجہ سے میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، تمہاری وجہ سے ایکیو پہلی بار اپنا کہا پورا نہیں کر سکا۔ کچھ یاد آتے اس نے مکہ اسی دیوار پر مارا جس سے وہ چپکی کھڑی تھی۔ ایانے نے آنکھیں میچی، نہ جانے کب تک اس کا ظلم باقی رہتا۔ جب اس کا فون رنگ کرنے لگا، ایانے اس کی سکرین پر اپنے باپ کا نام دیکھتے اس پر جھپٹی۔ ایک نئی طاقت دے گیا تھا اسے اس کے باپ کا نام۔ بابا سے بات کرنی ہے، ہمیں جانا ہے۔ اس احد نے فون سوئچ آف کرتے اسے تھاما اور سامنے بیڈ کے پاس لے آیا۔ ایانے نے اسے ایک نظر بیڈ کو دیکھا، آنکھیں ابلنے کو تیار تھیں۔ یہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤ گی اب لڑکی۔ احد قریشی کے اتنے نقصانات کی بھرپائی کیے بغیر اس نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ اپنی شیروانی کے بٹن کھولے تو ایانے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر جاتی وہ اسے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے جانا؟ اس کے گال سے اپنا گال مس کرتے وہ بولا تو ایانے کی روح فنا ہوئی۔ پہلے اسے اس کی اس وحشی روپ سے ڈر لگا تھا، لیکن اب والا اس کا روپ زیادہ جان لیوا تھا۔ میلوں دور بیٹھا وہ شخص خاموش تھا، جس کی عزت کو بچانے کے لیے اس نے جی جان لگائی تھی۔ وہ آج اسی گھر میں۔ اس نے آنکھیں میچی، اس نے مٹھی کو بند کر کے کھولا جس میں کانچ کے ٹکڑے بری طرح کھب چکے تھے۔ ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا، لیکن کسے فکر تھی؟ اس کی آنکھوں سے لہو چھلکنے کو تیار تھا۔ وہ کیا تباہی لانے والا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ فیصل بلوچ، افشاں بلوچ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہاری نسلیں لرز جائیں گی۔ اس نے سب سمیٹ دیا تھا، اس کا کام مکمل تھا تقریباً، جو رہ گیا تھا وہ چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت کچھ بھی اس سے ضروری نہیں تھا جو اس کے گھر میں پڑی بے حس و حرکت۔ 7 مہینے کا یہ سفر بہت مشکل نہ سہی لیکن آسان نہ تھا۔ ان 7 مہینوں میں اس نے جانا کہ اسے تڑپ لگ چکی ہے رحمیہ فاروق کی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ ایک اور دھچکا اسے بہت جلد لگنے والا ہے۔ اس نے سب سمیٹ دیا تھا، کام کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس لڑکی کے آگے جس کے لیے وہ جنونی ہو چکا تھا۔ اس کا جنون اور شدت اسے کہاں لے جاتے وہ خود نہیں جانتا تھا۔ یہ خبر پھیل گئی تھی ان کے محلے میں۔ کیسے؟ فاروق سرور نہیں جانتے تھے، لیکن لوگ باتیں بنانے لگے تھے۔ فاروق سرور کا دوست جس نے بچپن میں ہی ضد سے اپنے بیٹے کا نکاح رحمیہ سے کروا لیا تھا، اسے بھی معلوم ہو گیا تھا۔ وہ کہنے کو دوست تھا، لیکن وقت نے اسے اتنا عطا کیا تھا کہ وہ اچھی پوزیشن پر تھا اور تب سے وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرح یہ رشتہ توڑے۔ وہ توڑ بھی دیتا، لیکن فاروق سرور بہت ڈر گئے تھے ان کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی۔ یہ سہانے روح تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ممکن نہیں۔ ان کا بیٹا ایک بار آیا تھا جو 4 سال بڑا تھا رحمیہ سے۔ کافی برے طریقے سے ٹریٹ کیا تھا اس نے رحمیہ کو۔ کھیل کے دوران اس نے رحمیہ کو تھپڑ مار کر دھکا دیا تھا کہ رحمیہ نے اس کے فیورٹ بیٹ کو توڑ دیا تھا۔ اس دن سمیرہ بیگم نے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی اس گھر میں نہیں دیں گی، لیکن فاروق سرور کو کہیں نہ کہیں امید تھی کہ ان کا دوست ان کی طرف پلٹ آئے گا۔ آج وہ پلٹ آیا تھا، لیکن اس کے بیٹے نے رحمیہ کو طلاق دے دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایسی لڑکے سے شادی نہیں کرے گا جس کا ماضی داغدار ہو۔ فاروق سرور ٹوٹ گئے تھے۔ سائمہ بیگم کی اتنی محبت نے ہی سمیرہ بیگم کو یہ امید دلائے رکھی تھی کہ شاید وہ ان کی بیٹی کو اپنائیں، لیکن حالات آج بدل گئے تھے۔ اب نہ جانے کون ان کی بیٹی کو اپناتا بھی یا نہیں۔ افشاں بلوچ واپس آ گیا تھا 1 ہی ہفتے بعد۔ آج وہاں تمام لوگ موجود تھے جو اس وقت تھے وہاں، گارڈ و ملازمہ، افشاں کے بھیجے آدمی، سب۔ صاحب ہم غریب لوگ ہیں، عزت کے سوا کچھ نہیں ہے پاس۔ فاروق سرور کا لہجہ بکھرا تھا۔ آپ تو بہت انصاف کا بول بالا کرتے ہیں، ہماری بیٹی کو انصاف دلوائیے۔ وہ جھکے سر سے ہاتھ باندھے بھیک مانگ رہے تھے۔ کہاں؟ وہ کل عزت سے اس کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اور آج؟ اور اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو؟ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر کہا، نہیں افشاں بلوچ، ہماری بیٹی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کھڑا ہوا۔ انصاف، صرف انصاف۔ میری بیٹی کو بچپن کے ہوئے نکاح پر طلاق مل گئی ہے۔ یہ وہ جھوٹا تھا جو افشاں بلوچ کو ہلا گیا تھا۔
اسے دیکھتے محلے والے باتیں بنانے لگتے ہیں۔ اس کا صرف اتنا قصور ہے کہ رب نے اسے صنف نازک بنایا، خوبصورت، جوان اور حسین۔ میں اسے دیکھ کر جیتا تھا، اب لگتا ہے موت قریب ہے۔ وہ شخص جو شان سے اس کے ساتھ چلا کرتا تھا آج جھکے کندھوں سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا نام ہے تمہاری بیٹی کا؟ اس نے پوچھا تو سائمہ بیگم نے اسے حیرانگی سے دیکھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ آج اسے جاننے سے انکاری اس لیے تھا کہ لوگ اسے کل عزت دیتے اس کے نام سے۔ راہمیہ۔ عمر کیا ہے؟ 17 سال۔ فاروق سرور، اگر تم حق پر ہوئے تو یہ افشاں بلوچ کا وعدہ ہے تم سے، تمہیں انصاف ضرور ملے گا، لیکن ہم اپنی بیٹی کو عدالت میں نہیں گھسیٹنا چاہتے۔ وہ شکست خور لہجے میں بولا۔ انصاف کیسے لوگے پھر؟ یہ عدالتیں، یہ تھانے پہلے بھی کہاں انصاف دلواتے ہیں بیٹا؟ بس جہاں طاقت اس کے حق میں فیصلہ۔ معاملہ سنگین ہے، ہم خود دیکھیں گے۔ وہ اپنی قمیض سے گرد جھاڑتا اٹھا۔ فاروق جاؤ واپس، افشاں بلوچ انصاف دلوائے گا تمہیں، اگر تم حق پر ہوئے تو۔ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا آپ اپنے باپ سے لڑیں گے؟ باپ نہیں ہے وہ میرا، اس نے تصحیح کی۔ دنیا کی نظر میں تو ہے نا؟ نا جی، باپ صرف وہی ہوتا ہے جس سے خون کا رشتہ ہو۔ فاروق سرور، یہ بات پلے باندھ لو۔ اگر بختیور فیصل بلوچ کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہوتا تو تم یوں آج انصاف کی امید لیے یہاں نہ آتے۔ اب کیا کریں گے افشاں بیٹا؟ ایک آنسو گرا تھا۔ افشاں کانپ گیا تھا، لیکن ظاہر نہ کیا اس نے۔ سب کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ راہمیہ کو نہیں جانتا، اس کے پیچھے کے مقصد کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب اسے اپنا کھیل کھیلنا تھا، فیصل بلوچ کو جہنم وصل کرنے کے لیے۔ نکاح دور رہیں، گھن آ رہی ہے ہمیں آپ سے۔ وہ اس پر جھکتا اس کے منہ سے نکلتے لفظوں پر ساکت ہوا، اور پھر اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہوئیں۔ چلو، گھن آ رہی ہے نا مجھ سے؟ کچھ لمحوں بعد تمہیں خود سے بھی آئے گی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے کے شکنجے میں لیے وہ اس کے لبوں کو گرفت میں لیتا ظالم بنا تھا، اپنی وحشت اس پر انڈیلنے لگا۔ کئی لمحے ایسے گزرتے پیچھے ہٹا اور اس کو دیکھا جو گہرے سانس لیتی برے حال میں تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل نرم پڑا تھا، لیکن اسے باپ سے پڑا وہ تھپڑ یاد آیا تو ساری نرمی پل میں رخصت ہوئی۔ ایانے کی لپسٹک پھیل چکی تھی، بال کھل کر اپنا نقشہ کھو چکے تھے، پیچھے چولی کی ڈوریاں کھلی ہونے کی وجہ سے آگے کا گلا گہرا ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی گہرے سانس لیتی اٹھنے کی کوششوں میں تھی۔ احد قریشی پل میں تھما تھا۔ کچھ غلط ہوا تھا اس سے، شاید۔ فوراً پیچھے ہٹا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر بھی اس کی حالت میں کوئی سدھار نہ آیا تھا۔ اب کی بار احد نے اسے دیکھا جو اٹھ کر سامنے کا گلاس وال کھول کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ احد بیزاری سے اسے دیکھتا اٹھا اور باہر اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے آگے پانی کا گلاس کیا۔ اس نے جھٹ سے وہ گلاس منہ کو لگایا تھا۔ پانی ختم کرتے مزید سانسیں بھرتے اب وہ کچھ نارمل ہوئی تھی۔ بس اتنی ہی ہمت تھی چھوٹی لڑکی، شوہر ہوں تمہارا اور اتنی بچی نہیں ہو کہ محرم رشتوں کی حقیقت نہ جانتی ہو۔ ایانے نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ محرم رشتے ایسے تو نہیں ہوتے، اس نے رندھی آواز میں کہا تو وہ ساکت رہ گیا۔ بابا نے کہا تھا آپ محافظ ہیں میرے، پر محافظ ایسے تو نہیں ہوتے۔ اس کی نم آنکھیں، ٹوٹا لہجہ اور یہ بات احد قریشی کی ذات کو ہلا گئی تھی۔ اسے جھٹکے سے گود میں اٹھاتے اندر صوفے پر بٹھایا۔ وہ دوبارہ خوف زدہ ہوئی تھی، لیکن اب کی بار وہ سامنے کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا تھا ابھی؟ لہجہ سنجیدہ تھا، اس کا اشارہ اس کی کچھ دیر پہلے ہوئی حالت کی طرف تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک ہی رات میں اسے نہ جانے اپنے کتنے روپ دکھا چکا تھا، ہر ایک روپ میں وہ اسے خوفناک لگا۔ "سے اٹ، ڈیم اٹ!" اس نے ٹانگ سے ٹانگ اتارتے چیختے کہا۔ تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، جو پوچھوں گا اس کا فوراً جواب آنا چاہیے۔ یہ بات پلے باندھ لو، بہت کام آئے گی آگے۔ اس کی آواز سے ایانے ڈر سے اپنی جگہ سے اچھلی۔ ہمیں کلوسٹروفوبیا ہے، بند جگہوں پر نہیں سانس رکتا ہے، سفوکیشن ہوتی ہے۔ عادت ڈال لو اس بند جگہ کی ایانے ذوالفقار، ایانے احد قریشی، کیونکہ زندگی آگے اس سے بھی زیادہ مشکل ہونے والی ہے۔ نکاح، یہ لفظ سنتے ہی وہاں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ اس خاندان کے ایک شخص نے یہ گناہ کیا ہے تو دوسرا شخص اس گناہ کی بھرپائی کرے گا۔ افشاں بلوچ راہمیہ فاروق سے نکاح کرے گا، اور اگر آج میرے بابا جان زندہ ہوتے تو شاید وہ یہی فیصلہ لیتے۔ مجھے امید ہے فاروق صاحب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے سب سوچتے لمحے میں فیصلہ کیا۔ سب کو ایک نظر دیکھتے اس نے فاروق سرور کو دیکھا جو خالی دامن
دامن آج نم آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے افشاں، انہوں نے لرزتے لبوں سے کہا۔ میں اس کی حفاظت ایسے نہیں کر سکتا، اپنے جملہ حقوق میں اسے لیتے ہی میں بدل دوں گا سب، اس نے پراسرار انداز میں کہا۔ ہم اتنا بڑا احسان، سمیرہ بیگم بولی تو وہ انہیں بیچ میں ٹوک گیا۔ احسان نہیں کر رہی آپ، یہ میری خواہش سمجھیں، اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ اگلے 2 گھنٹے بعد وہاں گھر کے تمام ملازم سب موجود تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ افشاں بلوچ سب پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اب راہمیہ فاروق اس کی کیا لگتی ہے۔ وہ بکھر گئی تھی، اسے کیسے سمیٹنا تھا اس نے یہ وہی جانتا تھا۔ راہمیہ اس حالت میں تو نہ تھی، لیکن باپ اور ماں کے سمجھانے پر وہ یہ 3 لفظ بول چکی تھی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ان 3 لفظوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی، نہ کوئی جذبہ۔ وہ ایک زندہ لاش تھی جسے جو کہا جا رہا تھا وہ کر رہی تھی۔ افشاں بلوچ کے قبول کرتے ہی وہ راہمیہ فاروق سے راہمیہ افشاں بلوچ بن گئی تھی۔ زندگی آگے کیسی ہونے والی تھی کون جانتا تھا۔ سائمہ بیگم نے فخر سے اپنی اولاد کو دیکھا جو ہر کسی مرد کا اتنا ظرف نہیں ہوتا۔ فاروق سرور نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ اس 1 مہینے میں بوڑھے دکھنے لگے تھے۔ لیکن اب جیسے ان کے چہرے کی رونق کچھ بحال ہوئی تھی۔ یہ احساس ہی سکون آور تھا کہ ان کی بیٹی اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کپڑے بدلو اٹھ کر، اور آئندہ ایسے سر پھاڑ منہ جھاڑ حالت میں نہ دیکھوں میں تمہیں، میل سرونٹ بھی ہیں یہاں۔ اس نے اسے تنبیہ کی اور ہاتھ اس کے بازو پر رکھتے جھٹکے سے اسے اٹھا کر کھڑا کیا۔ ایانا نے سوکھے لبوں پر زبان پھیری اور واش روم کی طرف رخ کیا اور دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ ایسی زندگی اس نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ شادی کیسے بھی حالات میں ہوئی ہو، ایک عام لڑکی کی طرح وہ ہزاروں جواب ساتھ لائی تھی۔ خود سے منسلک شخص سے متعلق ہزاروں خواب اس کا دماغ بنے بیٹھا تھا، جو یہاں آ کر کچے دھاگوں کی مانند ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے اٹھ کر اپنا حلیہ آئینے میں دیکھا تو اس کی ہچکی بندھ گئی۔ اسے فوراً اپنا گھر یاد آیا، اس کے ماں باپ۔ اسے لگا اس کی زندگی اب یہی ہے۔ اس نے روتے شاور آن کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے ہمیشہ آپ سے بہترین مانگا تھا اور مجھے یہ ملا۔ اس کا اشارہ عہد قریشی کی طرف تھا۔ اس نے رب سے شکوہ کیا۔ سو گئی ہو اندر؟ باہر سے سخت آواز آتے وہ جھٹ سے اٹھی۔ بے شک زندگی اس سے کافی امتحانات لینے والی تھی۔ وہ باہر نکلی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ جھٹ سے گیلے بالوں کے ساتھ ہی کمفرٹر میں گھس گئی۔ برے طریقے سے تھک گئی تھی وہ آج۔ اس وقت صرف سونا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی کہ اسے محسوس ہوا وہ اس کے آس پاس بیٹھا ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھایا تھا؟ اس کے سوال پر ایانا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں تو کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ اٹھو اور میرے لیے بھی لاؤ، وہ کہتا اٹھ گیا۔ وہ جو کچھ اور سوچے بیٹھی تھی چونکی اور دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا جو اسے معلوم ہوتا کچن کہاں ہے اور سب کہاں رکھا ہے۔ نیچے سے رائٹ سائڈ پر اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہی وہ بولا تو وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اب کی بار بھی وہ دوپٹہ لے کر نہیں گئی تھی۔ عہد نے تعصب سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ سمیرہ بیگم بھی ابھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے رک گئی تھی۔ افشاں نے بھی ان 2 ہفتوں میں اپنے بہت سے کام نپٹا لیے تھے کہ آنے والا وقت وہ سارا اسے دینا چاہتا تھا۔ سمیرہ بیگم آج نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ آج اسے انہوں نے اصل معنی میں رخصت کیا تھا۔ اسے افشاں بلوچ کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ زخم بھرے تو نہ تھے لیکن مکمل مندمند ہو گئے تھے۔ لیکن ان 3 ہفتوں میں اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ اپنے باپ کے سینے سے لگے وہ کئی لمحے ہچکیاں لیتی رہتی تھی۔ سمیرہ بیگم کو کسی نے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن بیٹی کا سسرال تھا، کتنی دیر تک رکتی؟ فاروق سرور تو آتے رہتے، یہاں علی بھی اپنی بہن کی حالت دیکھتے بیمار ہو گیا تھا، اس لیے آج صبح وہ واپس چلے گئے تھے۔ فاروق سرور بھی اب شام ہوئے گھر لوٹنے سے پہلے اس کے کمرے میں آئے۔ انہیں دیکھتے وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ بابا، اس کا ٹوٹا لہجہ انہیں توڑ دیتا تھا۔ انہوں نے ہمت نہیں ہارنی تھی، اسے واپس زندگی کی طرف لانا تھا۔ ماما بھی چلی گئیں، آپ بھی جا رہے ہیں، سب مجھے یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ میری جان کا گھر ہے، اب یہ آپ کا کمرہ ہے، اور بابا آپ سے روز ملنے آئیں گے، انہوں نے اس کا سر چومتے کہا۔ لیکن کیونکہ علی آپ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا ہے نا میری جان، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو گھر لے جاؤں گا، تب تک آپ یہاں اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رہیں۔ انہوں نے سہولت سے اسے سمجھایا تھا، جو وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں معاملہ اس کے بھائی کا تھا۔ پکا نا؟
پکا میری جان، بابا تو روز آئیں گے، چلو سو جاؤ اب۔ انہوں نے اسے میڈیسن دیتے سلا دیا تھا۔ اس کے سوتے ہی وہ اٹھے اور اس کا سر چومتے وہاں سے نکل گئے۔ افشاں بلوچ نے ایسا کیوں کیا تھا وہ نہیں جانتے تھے، لیکن اندر سے ان کا دل مطمئن تھا کہ انہوں نے بچپن سے افشاں کو اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھا تھا، اسے کسی بھی فضول حرکت میں ملوث نہیں پایا تھا، اور یہ فیصلہ اس کا خود کا تھا۔ اور وہ اتنا تو جانتے تھے کہ افشاں بلوچ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتا اور اپنے فرض سے ڈرتا نہیں۔ وہ بھی فریش ہو کر باہر آ چکا تھا جہاں وہ ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی۔ وہ جو نیچے گئی تھی وہاں کوئی نہ تھا، اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ملازم سبھی اپنے کوارٹرز میں تھے، اتنی لگژری لائف اس نے نہیں گزاری تھی۔ اس نے فریج میں دیکھا جہاں کھانا موجود تھا، اس گھر کی ہر شے چیخ چیخ کر اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس نے اوون میں کھانا گرم کرتے ٹرے میں رکھا اور قدم اوپر کی طرف بڑھائے۔ اسے شدید بھوک لگی تھی، لیکن نیند بھوک پر حاوی تھی۔ اسے شدت سے اپنے باپ کی یاد آئی جو اسے بھوکے پیٹ سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ اس کے آگے کھانا رکھتے ہی واپس سونے کی تیاریوں میں تھی کہ اس کی آواز پر پلٹی۔ سنو چھوٹی لڑکی، اس کا انداز مخاطب، کھانا کھاؤ بیٹھ کر، مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے کہا تو وہ مجبوراً بیٹھ گئی، لیکن کھانا دیکھتے اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی، اب وہ غبط سے کھا رہی تھی۔ احد قریشی نے اسے دیکھا جو نیوی بلو رنگ کے ڈھیلے ڈھالے جوڑے میں نم بالوں کے لیے پرکشش لگ رہی تھی۔ سفید رنگ، متناسب سراپا، گلابی ہونٹ اور بڑی بڑی آنکھیں جو اس وقت صرف اپنی پلیٹ پر تھیں۔ وہ کھا کر اٹھ گیا تھا اور سگریٹ پینے کی غرض سے بالکنی میں چلا گیا۔ وہ برتن رکھ کر واپس آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ گیلے بالوں کو لے کر میرے بستر پر مت لیٹو، ڈرائر سے سکھاؤ پہلے انہیں۔ اس کی پھر سے آواز آتے بے بسی سے ایانا کی آنکھوں سے آنسو گر گیا۔ اس نے بال ڈرائر کیے اور لیٹ گئی اور سر تک کمفرٹر اوڑھ لیا کہ اب وہ کچھ نہ کہے، اور پھر جلدی ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہیں احد قریشی نے ساری رات باہر سگریٹ پھونکتے گزاری تھی۔ رات کے آخری پہر اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو گہری سانس بھری۔ آج اس کے کمرے کی آب و ہوا میں فرق تھا، کیونکہ اس کے کمرے میں ایک اور شخص کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بیڈ پر، جہاں پر اس نے کسی کو تصور نہیں کیا تھا، اتنے شفاف احساسات تھے اس کے۔ اس نے بنا اس کی طرف دیکھے اپنے قدم ڈریسنگ روم کی طرف موڑے اور فریش ہو کر باہر نکلا۔ احساس عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ قریب تھی اس کے بے حد، اس کی تھی مکمل، لیکن اس وقت ٹوٹی بکھری تھی۔ اس نے قریب سے آنکھیں میچی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ سے اس کو ایسے تو نہیں مانگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رب سے شکوہ کر گیا تھا۔ اس وقت افشاں بلوچ وہ نہیں تھا جسے دنیا جانتی تھی۔ وہ افشاں بلوچ تھا جو اب راہمیہ بلوچ دیکھنے والی تھی۔ اس نے سگریٹ کو زمین پر پھینک کر بجھایا اور اپنے قدم اس کی طرف لیے۔ آج حقیقی معنوں میں اس کا کمرہ مکمل لگ رہا تھا۔ اس نے جوتے اتارتے اپنے آپ کو اس بلینکٹ میں چھپایا جس میں وہ سو رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا تھا۔ اس کا ایک لمس اسے نئی زندگی کی نوید دے گیا تھا۔ افشاں کو یہ لمحہ لمحہ حیات لگا۔ اس نے اسے خود میں بھینچا، لیکن اس کے ہر عمل میں اتنی نرمی تھی کہ مخالف کو محسوس نہ ہو۔ وہ اسے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ مومی گڑیا ہو۔ ہاں، وہ گڑیا ہی تو تھی جسے توڑ دیا گیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ راہمیہ افشاں بلوچ، یہ شخص جب تک تمہیں انصاف نہ دلوا دے اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ میں تمہارے مجرم کو وہاں جا کر ماروں گا جہاں اسے پانی بھی نہ ملے۔ اب وہ خاموشی سے واپس اس کو حفظ کر رہا تھا۔ کمزور لمحے کی ضد میں کھوتے وہ جھکا تھا۔ وہ اس کی گردن پر ہوئے معدوم نشانوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ شدت اتنی تھی کہ اگر وہ اٹھ جاتی تو شاید ڈر کے مارے ہی مر جاتی۔ ہاں، اسی شدت سے تو ڈر لگتا تھا اسے اپنے۔ وہ کیسے اپنی اس شدت پسندی کو سنبھالتا کہ مخالف اس کی شدت پسندی کو برداشت کرنے کی جان نہ رکھتی تھی۔ اس نے اس کے بالوں میں منہ گھساتے آنکھیں مندی۔ سونا نہیں تھا، کیونکہ اس کے اٹھنے سے پہلے اسے اس سے دور ہونا تھا۔ وہ ابھی اس کا ننھا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا جو پہلے ہی سے ہی خوفزدہ تھا۔ افشاں بلوچ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے والا تھا کہ معاملہ اب اس کے عشق کا تھا۔ تو بارش کی برستی ان بوندوں جیسا ہے جو بھکاتی تو ہیں پر ہاتھ نہیں آتی۔ تو چمن میں لگے ان پھولوں جیسا ہے جو مہکاتے تو ہیں پر زخم دے جاتے ہیں۔ تو آسمان پر چمکتے ان تاروں جیسا ہے جو روشن تو کرتا ہے پر پہنچ سے بہت دور ہے۔
نیا سورج نئی قسمتیں لیے نکلا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی اور نظر سامنے گھڑی پر گئی جو 8 بجا رہی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں وا کی، اس کے گھر والے کبھی بھی آتے ہوں گے۔ اس نے دوسری طرف دیکھا جہاں بستر پر ایک بھی شکن نہیں تھی۔ اس نے سب بعد میں سوچنے پر چھوڑ کر واش روم کی طرف قدم بڑھائے اور پنک رنگ کا کامدار جوڑا پہنا۔ ہلکا پھلکا تیار ہونے کے بعد وہ اپنی سینڈل کے اسٹرپ بند کرنے کے لیے جھکی تھی کہ اس کے پاس وہ آ رکا۔ ایانے نے جھٹکے سے سر اٹھایا جہاں وہ شلوار قمیض پر ویسٹ کوٹ پہنے بلا شبہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ احد قریشی اس کی نظر میں خود کے لیے پسندیدگی دیکھ کر تمسکر سے مسکرایا۔ ایانے نے فوراً آنکھیں موڑیں اور دروازے کی طرف دیکھا جہاں ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ جی بی بی جی کے گھر والے آئے ہیں۔ اس نے سر کو ہلکی کی جنبش دی تو وہ چلی گئی۔ اس نے آئینے میں اپنے اوپر آخری تنقیدی نگاہ ڈالی اور قدم دروازے کی طرف کیے۔ بال باندھو اپنے ایانے، اس کی گمبھیر آواز پر اس کی ہتھیلیاں نم ہوئیں۔ اس کے پاؤں کو بریک لگا تھا لیکن وہ پلٹی نہیں۔ احد قریشی سلگتا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے کھڑے ہوتا اسے اوپر سے لے کر نیچے تک غصے سے دیکھا تو وہ سہمی۔ ایک بار سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا بولا ہے۔ ہمارے بابا کو ہمارے بال کھلے اچھے لگتے ہیں اور ابھی ہلکے نم ہیں۔ ماما کہتی ہیں نم بال نہیں باندھتے، اس نے وضاحت دی۔ تو احد قریشی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف چھٹکا دیا۔ وہ ان سب کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے کئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ ایانے ذوالفقار، تمہیں کیوں شوق ہے کہ میں ہر بات تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں؟ اس کی لٹ کان کے پیچھے کرتا وہ سرگوشیاں انداز میں بولا۔ اس کی آنکھیں پل میں بھر آئیں۔ کیا اس کا اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں اپنی مرضی سے کچھ کر پاتے؟ اس کی آنکھوں کا پانی دیکھتے احد قریشی مسکرایا تھا۔ پل بھر میں جھکتے اس کے چہرے پر پھونک مارتا پیچھے ہٹا۔ بال باندھ کر نیچے پہنچو، اسے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے اچھا نہیں لگا تھا اس کے کھلے بال سب دیکھیں۔ نہ جانے کیوں، وہ پوری کی پوری حسین تھی لیکن اس پر ابھی اس نے اتنے غور سے مشاہدہ نہیں کیا تھا، لیکن بالوں پر کیا تھا جب رات کو وہ انہیں ڈرائی کر رہی تھی، اس لیے اسے باندھنے کو بولا۔ صبح کے 4 بجے تک وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ وہ افشاں بلوچ جس نے مر کر کبھی صنف نازک کو نہیں دیکھا تھا، آج اپنے سے 8 سال چھوٹی لڑکی سے عشق کر بیٹھا تھا۔ وہ افشاں بلوچ جو شدت پسند تھا، جو اپنے سامنے مخالفوں کو آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اس کے سبھی دشمنوں پر بنا دیکھے ہی اس کے خوف کی دھاک تھی۔ اس نے اتنے سال لوگوں پر بنا اپنا آپ ظاہر کیے انہیں جہنم وصل کیا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ لڑکی اس کے لیے اتنی ضروری ہو جائے گی کہ وہ سب بھول جائے گا، اپنا کام، اپنا مشن، سب اس کے سامنے پس پشت ڈال دیا تھا کہ ابھی اس عشق کے امتحان میں اسے اپنا آپ منوانا تھا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں اس کے نزدیک لیٹا تھا لیکن اب اسے چھو نہیں رہا تھا۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتا تھا لیکن دل ابھی اسے چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہ تھا۔ اس نے پہلی بار اسے دیکھتے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ اسے اتنی ضروری ہو جائے گی۔ وہ پھر یہی سب سوچتے وہ نیند کی وادی میں گم ہو گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی پہلی غلطی ہونے والی ہے۔ ساتھ لیٹا وجود بے چینی سے حرکت کرنے لگا تھا کہ دواؤں کا اثر اب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور خود کو ماحول سے روشناس کروانا چاہا۔ وہ پہچان گئی تھی کہ ابھی کل ہی اسے اس روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ کوئی افشاں بلوچ بھی رہتا ہے یہاں۔ وہ سبھی تو بھول گئی تھی اس ایک قیامت منظر کے بعد۔ سب یاد آتے آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہے تھے۔ کسی احساس کے تحت اس نے گردن موڑی تو اس کا سانس سوکھا، حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ کیسے اس کے ساتھ؟ آنسو گرتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں پکڑے اور خوف سے لرزنے لگی تھی۔ بابا، بابا، ماما، ماما، اس کے چیخنے کی آواز پر اس نے پٹ سے آنکھیں وا کی۔ ساری نیند جاتی رہی تھی، وہ بس اسے روتا چلاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بال کھینچتی ہذیانی کیفیت میں تھی۔ اس کی طرف دیکھ کے وہ مزید خوفزدہ ہوتی بیڈ سے اتر گئی تھی۔ صبح کے 6 بجے افشاں بلوچ کے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ افشاں سرد سے اٹھ کر اس کے قریب آتا کہ وہ اونچی آواز میں رو کر چلانے لگی تھی۔ بابا، بابا، یہ مجھے مارے گا، ماما، یہ مجھے چھوئے گا، یہ مجھے مارے گا۔ وہ چیختی ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ افشاں بلوچ کے قدم وہیں ساکت ہوئے تھے۔ وہ خوف زدہ تھی اس سے۔ وہ جا کر ان سے اچھے سے ملا تھا۔ ذوالفقار صاحب کافی خوش اسلوبی سے ملے تھے۔ فاطمہ بیگم کی نظریں ایانے کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کو اچھے سے دیکھ رہی تھیں۔ بیٹا، آپ یہاں اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ مطلب آپ کے امی ابو؟ فاطمہ بیگم نے دل کی آواز کو زبان دی تھی۔ جی آنٹی، چونکہ آپ جانتے ہیں یہ گھر ایانے کے نام ہے، اب تو اسی لیے بھی، اور کچھ اکیلے رہنے سے ہم زیادہ ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے۔
انہوں نے مناسب لفظوں میں جواب دیا۔ جی بہتر، خوش رہو، انہوں نے مسکراتے کہا۔ آپ آئیں، ناشتے کی ٹیبل پر ایانے آتے ہی ہوں گے۔ تو وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ ان کے ساتھ آنے والے چند مہمان بھی تھے جو کچھ ذوالفقار صاحب کے اچھے دوستوں کے گھر والے تھے۔ سب اٹھ کر ٹیبل پر آ گئے تھے۔ ہلکی پھلکی باتوں میں سب کی نظریں سامنے سیڑھیوں سے اترتی ایانے پر گئی تھیں۔ ایانے کو دیکھتے ذوالفقار صاحب کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو باریک بینی سے دیکھا تھا احد نے۔ ہاٹ پنک شرارے اور شارٹ شرٹ کے ساتھ ہیلز پہن رکھے تھے۔ یہ جوڑا فاطمہ بیگم نے اسے بہت دل سے دلوایا تھا۔ چوڑیاں اور بھاری جھمکے پہنے، لائٹ میک اپ اور ڈارک لپسٹک لگائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو باندھا گیا تھا یا نہیں یہ اسے ٹھیک سے معلوم نہ ہوا کیونکہ اس نے سر پر چنری کا دوپٹہ اچھے سے اوڑھ رکھا تھا۔ وہ آ کر اپنے بابا کے گلے لگی تھی سب سے پہلے، اور پھر فاطمہ بیگم سے ملی اور باقی لوگوں کو سلام کیا۔ ان کے گھر کے ساتھ ذوالفقار صاحب کے ایک دوست رہتے تھے جو ان کی ملازمت کے دوران بنے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، ایک 20 سال کا لڑکا، 19-15 سال کا لڑکا فاتح اور سب سے چھوٹی ہانیہ۔ وہ سب بھی موجود تھے اور دور دور کی کزنس تھیں جو کہ میرڈ تھیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ انکل ان سب کی ضرورت نہیں تھی، میں ناشتہ بنوا چکا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے یہ سب رسمیں فضول لگتی تھیں۔ یہی نہیں، وہ تمام رسمیں، جہیز لینا، لڑکے کے گھر والوں کو لڑکے والوں کو سونا ڈالنا، 1000 کپڑے اور ملبوسات دینا، یہ سب اسے پیسے کا ضیاع لگتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ سب لڑکی والوں پر بوجھ تھا۔ سوچ اچھی تھی، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی سوچ گر سب کی ہوتی تو شاید بہت سی لڑکیاں اچھی شکلیں اور تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی کنواری نہ بیٹھی ہوتی۔ چلیں کوئی بات نہیں، شروع کریں، ذوالفقار صاحب نے مسکرا کر کہا۔ انہیں آج احد قریشی تھوڑا سا سنجیدہ لگا تھا کیونکہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی دل سے، کیونکہ اس وقت وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی جن سے زیادہ دنیا میں کوئی اس سے مخلص نہیں تھا۔ سائمہ بیگم جو نماز کی غرض سے اٹھ چکی تھی اب تلاوت کر کے ہٹی تھی کہ اس کی چیخوں سے اوپر کی طرف دیکھا۔ ملازمہ نے سمجھتے ان کو سہارا دیا تھا کہ وہ بمشکل کھڑی ہوتی ان 2 کے سہارے اوپر آئی تھی۔ سارے ملازم بھی متوجہ ہوئے تھے، لیکن افشاں بلوچ کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی انہیں۔ وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی جہاں وہ پسینے میں تر دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ ایک نظر افشاں کو دیکھتے وہ معاملہ کسی حد تک سمجھ چکی تھی کہ ایک نگاہ اپنے ساکت کھڑے بیٹے پر ڈالتی وہ اس کی طرف بڑھی، اسے گلے لگاتے اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ راہمیہ میری جان، کیا ہوا ماما؟ ان لمحات میں اس کے منہ سے ماں سن کر ان کا دل کانپا۔ ہاں، انہیں ہمیشہ سے بیٹی کی خواہش رہی تھی، لیکن وہ ایسے قبول ہونی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے ساتھ لگاتے انہوں نے افشاں کو دیکھا جو بت بنے سرخ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا راہمی؟ کس سے ڈر گئی ہو میری جان؟ اس نے سہمی نگاہیں اٹھا کر افشاں کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ دروازہ اتنی زور سے مارا تھا کہ وہ خود سے اچھل پڑا تھا۔ سائمہ بیگم غصے سے دروازے کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں کرے گا وہ، انہوں نے اسے پانی پلاتے کہا۔ وہ یہاں، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ یہ اس کا بھی کمرہ ہے آپ کے ساتھ میری جان، انہوں نے کچھ سوچتے کہا۔ نہیں، افشاں پر غصہ آ رہا تھا، اسے منع کیا تھا انہوں نے رات میں ہی کہ ابھی اسے کچھ وقت سے دور رہے اس سے، لیکن نہیں، وہ اپنے ہی کرنے والا کہاں کچھ سنتا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہی وقت ہے اسے سنبھالنے کا، اسے احساس دلانا کہ کوئی ہے اس کے لیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی کو، انہوں نے اسے ماتھے پہ بوسہ دیتے کہا۔ وہ اسے سمجھاتی نیچے اپنے کمرے میں لے گئیں، افشاں کی خبر بعد میں لینے کا ارادہ کرتے ہوئے۔ ناشتہ ایسے ہی ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان کھا لیا گیا تھا، لیکن احد قریشی کی نظر اس 20 سالہ نوجوان پر تھی جو اسی کے گھر میں اسی کی بیوی کو دیکھ کر کم گھوٹ زیادہ رہا تھا۔ اس نے جبڑے بھینچے چہرے پر اب اکتاہٹ تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد واپس چلے جائیں۔ ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت اس کے احساسات عجیب ہو رہے تھے۔ چائے کا دور چلا، وہ فون کرنے کی غرض سے باہر چلا گیا۔ میٹنگ سے متعلق کال نہ ہوتی تو وہ اٹھ کر نہ آتا، وہ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ کین آئی گیٹ شوگر پلیز؟ اسے 20 سالہ نوجوان نے کہا تھا ایانے کو۔ ایانے نے مسکراتے چینی کا ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس کو دیتے وقت اس کے ہاتھ سے دوپٹہ نکل چکا تھا جو اب سرک کر کاندھے پر تھا، بالوں کو ڈھیلا سا باندھا گیا تھا۔ اس لڑکے نے مسکراتے ڈبہ پکڑا۔
وہ یہاں آ کر احد قریشی سے حد درجہ جالس تھا، کیونکہ ایان ذوالفقار اسے پسند تھی جو اب اس کی ہو گئی تھی۔ گلاس وال سے کسی نے یہ منظر سرخ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دوپٹہ کاندھے پر تھا، اب آدھا اور آدھا نیچے اس کے قدموں میں، لیکن اسے دھیان کہاں تھا؟ اسے تو صرف اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر خوشی تھی۔ وہ ان کے جانے سے پہلے ان کے ساتھ باتیں کر کے اچھا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ سامنے ذوالفقار صاحب کے پاس جا کر بیٹھتی کہ سامنے سے ہانیہ اور فاتح ایک دوسرے سے لڑتے بھاگتے آئے تھے۔ اپنے آپ کو بچانے کے باوجود ایان نے ان سے ٹکرائی تھی، لیکن گرنے سے پہلے اسے صوفے پر موجود فاطمہ بیگم نے تھام لیا تھا۔ بال جو ڈھیلے سے باندھے گئے تھے اب تقریباً کھل چکے تھے، اور کچھ جو تھے وہ ہلکے سے اس چھوٹے سے کیچر میں اٹکے تھے جو اس کے لمبے اور گھنے بالوں کو سنبھالنے کے لیے ناکافی تھا۔ ایان نے "یو ہیو ٹو بیوٹیفل ہیئرز" اس لڑکے سے اب کہا تو اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا، اس کے لیے یہ سب مناسب تھا۔ چونکہ عہد قریب نہ تھا اس لیے سب لوگوں نے اس کی بات کو جانے دیا تھا۔ ایان نے ہلکا سا تھینک یو بول کر آگے بڑھ گئی۔ وہ جو اندر ہی آ رہا تھا یہ سن کر آگے بڑھتا کہ فون ایک بار پھر بجا تھا تو وہ باہر نکل گیا۔ نہایت غصے میں وہ باہر لان ہی میں چکر لگانے لگا تھا۔ وہ ضروری میٹنگ تھی جو کچھ دیر بعد تھی، اسے کینسل کر دیا تھا اس نے، جس سے اسے نقصان ہوتا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ عہد قریشی تھا، اس کے غصے کے آگے سب بیکار تھا۔ اس لڑکے نے اپنے والدین کو منانا چاہا تھا، لیکن تب تک ایان کا رشتہ ہو چکا تھا۔ اسے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہ تھی، بس ایک وقتی اٹریکشن تھی جو ایان سے ہوئی تھی۔ اس نے اکثر ایان کو چھت پر دیکھا تھا شروع میں، اور پھر ان کا آنا جانا ایک دوسرے کے گھر میں ہونے لگا۔ "کیسا ہے میرا بیٹا؟" ایان اب اٹھ کر ذوالفقار صاحب کے ساتھ بیٹھی تو انہوں نے اسے بازو کے لیتے پوچھا۔ "بالکل ٹھیک" اس نے مسکراتے کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ ایان "یہ آپ کی چند چیزیں ہیں۔ فاطمہ بیگم نے ان کی باتوں کے دوران اسے ایک شاپر پکڑایا۔ اس میں اس کے سائڈ ٹیبل پر رہنے والے 2 کیوٹ سے کارٹونز تھے۔ اس کی اسکن کا سامان تھا، اس کے بالوں کا مخصوص تیل اور مخصوص شیمپو تھا، کیونکہ مختلف شیمپو سے اس کے بال خراب ہوتے تھے، ایسا فاطمہ بیگم کا ماننا تھا۔ اس کے بالوں اور اسکن کا دھیان اس سے زیادہ وہی رکھتی تھی، اس لیے یہ ساری چیزیں آج ذوالفقار صاحب کے منع کرنے کے باوجود بھی لے آئی تھیں۔ آئلنگ ہر ہفتے کیا کرنا، خراب نہ کر لینا بال۔ فاطمہ بیگم نے اسے نصیحت کی۔ تب تک عہد قریشی بھی آ چکا تھا۔ وہ پانی کے نیچے کھڑا خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ رہا تھا جب وہ اس سے خوفزدہ ہوتی دور ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی غلطی تھی کہ اسے اس کے جاگنے سے پہلے چلے جانا چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا اسے وقت لگے گا، لیکن اس کا ریئیکشن ایسا ہوگا اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ جو اسے خود سے دور رکھ کر وقت دینے کا سوچ رہا تھا، لمحے میں اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس کے قریب رہتے اسے احساس دلانا تھا کہ وہ اس سے منسلک تھی، اس کا محافظ تھا وہ، نہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے دور ہوتی اسے۔ اس کے دل میں خوف اپنے پنجے گاڑ دیتا۔ وہ کتنا غلط تھا کتنا صحیح یہ تو وقت بتانے والا تھا، لیکن اس کا دھتکارنا افشاں بلوچ کو ایک نئی آگ میں دھکیل گیا تھا۔ فیصل بلوچ کے لیے اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ باہر آ کر اس نے بال بنائے اور قدم نیچے کی طرف موڑے۔ ناشتے کی میز پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے قدم سائمہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھائے، جہاں وہ اس کے کپڑے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ واش روم کا بند دروازہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ وہیں تھی۔ اس کو دیکھتے سائمہ بیگم نے آنکھیں موڑ لی تو وہ ان کے گھٹنوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ "یار ماما، افشاں اس وقت مجھ سے بات مت کرو"۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے ہٹائے۔ "یار ماما، آپ سمجھ نہیں رہی، ایسے رہا تو ہم اسے ان سب سے بھی نکال نہیں پائیں گے"۔ "تو کیا ایسے نکال لو گے اسے مزید خوفزدہ کر کے"۔ انہوں نے دوبدو کہا۔ "میں اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے صرف اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا، اس طرح ہم اسے مزید ڈرپوک بنا دیں گے"۔ "لیکن افشی"۔ "ماما ٹرسٹ می، مجھے کرنے دے سب"۔ "وہ رحمیہ افشاں بلوچ ہے، اسے مجھ سے اچھا کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا"۔ اس نے انہیں یقین دلانا چاہا۔ "اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے"۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شاید یہی صحیح تھا۔ وہ جانتی تھی افشاں خود سے منسلک لوگوں کے لیے کتنا جنونی اور کیئرنگ ہے۔ "اوکے، جو حکم"۔ "ابھی تو ناشتہ لگوائیں، کافی بھوک لگی ہے"۔ "لگواتی ہوں"۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت بھی وہ انہیں باہر بھیجنا چاہ رہا تھا۔ "ٹانگوں کا درد کیسا ہے"؟ "آپ جانتی ہیں ابھی بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ابھی سے اٹھ جائیں"۔ "تم نے میری بیٹی کو خوفزدہ ہی اتنا کر دیا تھا، ڈر کے مارے میں خود ہی اوپر آ گئی"۔ اس نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ "ناشتہ کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا ہے آج، یاد ہے نا"۔ وہ کہتی باہر نکل گئی تو اس نے گہری سانس بھری۔
وہ گلابی شلوار قمیض میں بنا دوپٹے کے بھیگا وجود لیے اپنے دھیان باہر نکلی تھی اور آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی ماں نے سمجھایا تھا کہ یہ بھی اس کا گھر ہے، لیکن وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتی تھی جہاں وہ تھی، اس کی ماما، اس کے بابا اور علی۔ لیکن علی کی طبیعت کا سوچتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے اپنے بالوں کو دیکھا جو سمیرہ بیگم ہی سکھا کر سلجھایا کرتی تھی۔ اس نے انہیں خشک کیا تھا لیکن اب وہ سلجھ نہیں رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، نظریں یکدم گردن پر موجود نشانوں پر گئی تھیں۔ اس نے ہاتھ لگایا اور پھر اپنا چہرہ ہاتھوں میں دیتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس واقعے نے اس کے ننھے دماغ پر کافی اثر چھوڑا تھا۔ اسے اب تک کسی کے نظروں کی تپش خود پر محسوس نہیں ہوئی تھی۔ افشاں جو پیچھے کھڑا اس کی ایک ایک نظر کو جانچ رہا تھا، اس کے پھوٹ کر رونے پر اس کی طرف بڑھا۔ دماغ کی ابھری نسیں اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ برداشت کی حد پر تھا۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ ساکت ہوئی۔ اس نے اپنی سانس روک لی تھی اور اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ افشاں نے ہونٹ بھینچے۔ کافی وقت درکار تھا اسے پیچھے کیا تو وہ لرزتے لبوں کو لیے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اب شور کیوں نہیں مچایا؟ وہ جان گیا تھا کہ وہ اسے پہچان گئی ہے۔ رشتہ بدلنے کے بعد یہ پہلی گفتگو تھی ان کی۔ مجھے باہر جانا ہے، اس نے خوف کے زیر اثر کہا۔ کیوں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اس نے اس کے بالوں کو لٹ کو نامحسوس انداز میں اس کان کے پیچھے کیا۔ اس نے سہمی نگاہیں اٹھا کر افشاں کو دیکھا۔ افشاں بلوچ نے ان ہرنی آنکھوں میں دیکھتے دم سادہ تھا۔ وہ حسین تھی بے حد، یا اسے لگ رہی تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ بابا، اس نے کہتے ہونٹ کاٹے تو وہ ہوش میں آیا۔ افشاں نے آگے بڑھتے اس کے بال پکڑے اور اس کا رخ شیشے کی طرف موڑا۔ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ افشاں نے پوچھا، حالانکہ وہ اس کے وجود کی کپکپاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد احد بھی آ چکا تھا۔ اب کہ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا تھا، اس کی نظریں ایانے پر تھیں۔ ایانے نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے جھرجھری لی، لیکن وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تھوڑی دیر بعد سب جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ وہ لڑکا اب ایانے کو دیکھتا کہ اس کی نظر احد قریشی پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں کی تپش دیکھتے وہ لڑکا گھبرایا اور باہر نکل گیا۔ ایانے سب کو باہر تک چھوڑنے گئی تھی، لیکن اس نے یہ تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ واپس آئی تو نظر صوفے کے آگے پڑے شیشے پر گئی جو کچھ دیر پہلے اچھی حالت میں تھا لیکن اب چکنا چور ہوتے فرش پر بکھرا تھا۔ ملازم سارا شیشہ اٹھا رہے تھے۔ اس نے تھوک نکلا۔ اس پر خوف طاری ہوا تھا۔ اسے احد قریشی کا خود کی طرف دیکھنا یاد آیا، لیکن اس سے کیا غلطی سرزد ہوئی تھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ میم، سر آپ کو روم میں بلا رہے ہیں۔ وہ وہیں کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی کہ ملازمہ نے آتے اسے احد قریشی کا پیغام دیا۔ وہ ابھی نہیں جانا چاہتی تھی، خوفزدہ تھی وہ اس سے۔ وہ کیا شخص تھا؟ ان کے آنے پر تو نارمل تھا، پھر اتنی سی دیر میں اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اوپر پہنچی کہ جانا تو تھا ہی نہیں تو وہ خود آ جاتا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے اندر قدم رکھا تو وہ جو خود باہر آ رہا تھا غصے میں پیچھے ہٹا۔ دروازہ ٹھا کی آواز سے بند ہونے پر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی گرفت میں ہے۔ احد قریشی نے جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے دروازے کو دھکا دیا تھا جو بند ہوتا گیا۔ آواز کے ساتھ ایانے کی ڈر کر آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جس کی لرزتی پلکیں اس کے جوتوں پر تھیں اور اس کے دونوں ہاتھ احد قریشی کے سینے پر۔ بال اب بھی اسی حالت میں تھے لیکن مزید بکھرے ہوئے۔ دوپٹہ اب اس کے قدموں میں گرا تھا۔ وہ اس کے کندھوں تک بھی نہیں پہنچتی تھی، لیکن آج ہیلز کی وجہ سے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے کندھے تک بمشکل پہنچی تھی۔ احد نے بھینچے ہوئے لبوں سے اس کی پلکوں کو دیکھا تھا جو کسی بھی میک اپ سے پاک تھیں۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا فاؤنڈیشن اور بلش تھا اور ان لپسٹک اب بھی ڈارک ہی تھی۔ اس کی نظر اس کے کان کی لو پر گئی جو بھاری جھمکوں کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے غصے سے انہیں اتارتے ہوا میں اچھالا تھا تو ایان نے صدمے سے اسے دیکھا۔ دوسروں سے تعریف وصول کرنے کا کافی شوق ہے آپ کو لگتا ہے؟ خشک لہجے میں اس کے کان کے پاس وہ گرایا۔ ایان نے اس کا آپ کہنا شدت سے محسوس کیا تھا۔ چھوٹی لڑکی سے بہتر لگا تھا اسے کافی۔ ایان کو فوراً اس لڑکے کی تعریف کرنا یاد آیا تھا۔ اسے یقین نہ ہوا کہ اتنی چھوٹی سی بات پر وہ غصے میں ہے۔ مجھے ماما کے پاس، وہ کہتے رونے لگی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے، افشاں نے اب کے سختی سے کہا تو مزید خوفزدہ ہوتی سر ہاں میں ہلانے لگی۔ بال بنوا لو، اس کے بعد تمہارے بابا کے پاس لے کر جاؤں گا، افشاں نے گہری سانس بھرتے کہا تو راہمیہ اس کی طرف دیکھا۔ آیا کہ جاننا چاہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔
خوف ہر چیز پر غالب تھا، لیکن اب کی بار حلق میں سے چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا دماغ ہزاروں سوچوں میں الجھا تھا۔ افشاں نے اس کے آگے سے ہیئر برش اٹھاتے اس کے بالوں میں آہستہ سے چلایا۔ وہ مسلسل آگے اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بال سلجھا رہا تھا، اس انداز سے کہ اس کے ہاتھ اسے ٹچ نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہے، لیکن اپنے بابا سے ملنے کے لیے وہ اس وقت اس کی موجودگی بھی قبول کر گئی تھی۔ یہ اچھا تھا اس کے لیے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ راہمیہ کی ساری حسیات اس کے ہاتھوں پر تھیں۔ آیا وہ اسے چھو رہی ہیں یا نہیں؟ لیکن ابھی تک اسے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اچانک اسے ذرا سی اس کی انگلی چھوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ یک دم پھیکا پڑا تھا۔ اس نے اپنے ایک ناخن کے دوسرے ہاتھ کی انگلی کے ناخن کا زور بڑھایا، جو سفید پڑ گیا تھا، چونکہ خون کی گردش رک گئی تھی۔ عام انسان یہ عمل زیادہ دیر کے لیے نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ آج کر گئی تھی۔ وہ جیسے ہی پیچھے ہٹا، اس نے اپنے ناخن کو چھوڑا تھا جو اب سفید ہو چکا تھا۔ راہمیہ، جیسے تمہاری ماما اور بابا آپس میں میاں بیوی ہیں، ویسے اب ہم بھی ہیں۔ آپ سب کچھ مجھے بتائیں گی اب سے، مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گی۔ جو سب محسوس کرتی ہیں مجھ سے شیئر کریں۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ تو اسے سن ہی نہیں رہی۔ اس کا سارا دھیان پھر سے اس کے ہاتھوں پر تھا جو اب اس کے بالوں کو باندھ رہا تھا۔ افشاں بلوچ نے گہری سانس بھرتے اپنے قدم پیچھے لیے۔ شاید آج کے لیے اس کی اتنی سی موجودگی کافی تھی۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی وہ باہر بھاگی تھی اپنی پوری رفتار سے۔ افشاں بلوچ نے ہاتھ میں پکڑا برش پوری قوت سے سامنے دروازے پر مارا تھا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ وہ آواز باہر راہمیہ نے بھی سنی تھی، جسے سنتے وہ اور تیزی سے اپنے باپ کی طرف گئی تھی جو سامنے موجود تھے۔ میں وہ کیا؟ اس نے فرصت سے اسے دیکھتے اس کا جواز جاننا چاہا تھا۔ وہ چھوٹا ہے مجھ سے، ایسے ہی کہہ دیا۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کی نظروں کے مفہوم تو سمجھ آتے ہیں نا آپ کو۔ اب کہ اس نے تیز آواز میں کہا تو وہ سہم گئی۔ آئی ایم سوری۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ نہیں، سوری تو مجھے بولنا چاہیے کہ میں نے آپ سے بولا کہ بال باندھے، جبکہ آپ کی نظر میں میری کہی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس کے لبوں پر لگی لپسٹک پر اس نے انگلی رکھتے ہلکا سا کیا تھا۔ ایانے پر حیرتوں کے پہاڑ گر رہے تھے۔ کل وہ کیسا تھا اور آج؟ اسے لگا احد قریشی کو سمجھنے میں ساری زندگی لگ جائے گی۔ نہیں، وہ خود ہی۔ ایانے نے بدھا سا جواز پیش کرنا چاہا۔ احد قریشی نے اس کے بالوں میں سے وہ کیسٹ نکالا جو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں یہ کر گیا تھا۔ ایانے نے آنکھیں بند کر کے یہ لمحات شدت سے محسوس کیے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے بالوں میں اس کی سخت گرفت محسوس کرتے اس نے سرد آہ بھرتے آنکھیں کھولیں۔ یہ دوبارہ کسی کے سامنے کھلے تو سزا اس سے بھی زیادہ بری ہوگی ایانے ذوالفقار، اس نے اس پر جھکتے کہا۔ ایانے نے اس کی شرٹ کا کالر تھاما۔ فوراً وہ جو اس پر کافی حد تک جھک چکا تھا، وہ اس نے کچھ کہنا چاہا، اس سے پہلے وہ تیزی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس کی آواز کو بند کر گیا تھا۔ اس کی شدت کو محسوس کرتے ایانے گرنے کے قریب تھی۔ احد قریشی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا وزن خود پر ڈالا، نہیں تو وہ گر جاتی۔ وہ مسلسل اس سے دور ہونے کی تقاضوں میں تھی۔ وہ دور ہوا تو وہ نم آنکھیں لیے گہری سانسیں بھرنے لگی۔ احد قریشی نے اسے دیکھا، جس کے لپسٹک کا اب نام و نشان تک نہیں تھا اس کے لبوں پر۔ آپ کو میرے سامنے صرف تیار ہونا ہے ایانے۔ کوئی اور آپ پر بری نظر ڈالے گا تو اسے تو سزا ملے گی ہی، لیکن آپ کو بھی ملے گی، یہ یاد رکھیں۔ اسے آہستگی سے چھوڑتے کہا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ احد نے فوراً اس کا آنسو صاف کیا تھا۔ جس دن آپ میری شدتوں کو جان گئی، اس دن سے آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے کان کی لو کو ہلکا سا اپنی انگلیوں سے دباؤ بڑھا کر درد کم کرنا چاہا تھا اس نے۔ یہ اس کا طریقہ تھا جو مخالف کو بھایا تھا شاید۔ اور یہ سب نہ پہنے جو آپ کو تکلیف دے۔ اسے چھوڑتے ہیں۔ اب وہ پیچھے ہٹا۔ ہیلز اتارو اور پاؤں گرم پانی میں دھو، پھر چادر لے کر باہر آئیں۔ ماما کا فون آیا ہے، لنچ ہم ان کے ساتھ کریں گے، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ اور ایانے کئی لمحے وہیں کھڑی رہی تھی۔ سب خوبصورت لگا تھا اسے اپنے ارد گرد۔ اپنے باپ سے ملتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر افشاں بلوچ کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ اتنی بچی نہ تھی، لیکن اس حقیقت کو ماننے میں اسے نہ جانے کتنا وقت لگنے والا تھا۔ راہمی میری جان، کیا ہوا؟ فاروق سرور نے پوچھا تو اس نے سر اٹھایا۔ مجھے گھر جانا ہے بابا۔
فاروق سرور نے پیچھے سے آتے افشاں کو ایک نظر دیکھا اور پھر بولے، آ جاؤ ناشتہ کریں میری جان، آج آپ کے بابا یہیں آپ کے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ اس نے ایک سہمی نگاہ افشاں پر ڈالی اور اپنے باپ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی پلیٹ میں سائمہ بیگم نے پراٹھا اور آملیٹ رکھا تو وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ افشاں نے فریش اورنج جوس جو وہ روز پیا کرتا تھا ایک گلاس میں ڈالا اور اس کے آگے رکھا، جسے اس نے دیکھ کر بھی نظر انداز کیا تھا۔ راہمیہ، آپ کو یہ بھی پینا ہے؟ اس نے بریڈ پر بٹر لگاتے کہا۔ وہاں موجود تمام ملازم اس کے نرم رویے پر چونکے تھے۔ اتنا دھیما لہجہ اس کا کبھی نہیں رہا تھا۔ راہمیہ نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا جو اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ تھے یا شاید ایسا دکھا رہے تھے۔ ہمیں نہیں پسند، اس نے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ وہ بمشکل سن پایا۔ پسند ہے یا نہیں، میں آپ کو آپشن نہیں دے رہا، آپ کو آج سے روز ہر صبح یہ پینا ہے، اس نے نیپکن سے منہ صاف کرتے کہا۔ سائمہ بیگم مسکرائی تھی، ان کا بیٹا بدل رہا تھا۔ شاید محبت میں ڈوبا ہر شخص اپنی محبت کے لیے ایسے ہی بدل جاتا ہے۔ افشاں نے گلاس اٹھاتے اس کے لبوں کے پاس کیا تو اس نے زبان سے ہونٹ تر کیے اور یہاں وہاں دیکھا۔ لاج تھی ایک، وہ سب کے سامنے ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ سب اس کے لیے نیا تھا، اسے اچھا لگ رہا تھا یا نہیں یہ وہ اب تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائی تھی۔ انکل، آپ ڈرائیورز کو آج پلیز لا دیں ڈیوس کو، راہمیہ مس کر رہی ہے اسے، اس نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا جس نے گلاس ابھی بھی نہیں تھاما تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، دونوں کے دل الگ انداز میں دھڑک رہے تھے، لیکن یہ محسوس دونوں نے نہیں کروایا تھا۔ ایانے نے ہاتھ آپس میں رگڑے تھے، مخالف نے بھی محسوس کیا تھا۔ کچھ لمحوں تک وہ بنا حرکت کے خاموش بیٹھی رہی تھی، لیکن پھر اس نے گاڑی کا شیشہ کھول دیا تھا۔ احد قریشی کو پسند نہیں آیا تھا، اس کے مطابق گاڑی کا شیشہ کھولنے کا کوئی تک نہیں بنتا، ڈسٹ اندر آتی ہے بس، جو اس کی نفیس طبیعت پر گراں گزرتی تھی۔ 5 منٹ اس نے انتظار کیا تھا کہ شاید وہ بند کر دے۔ ایانے، شیشہ اوپر کرو، اس کے لہجے میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھی۔ ایانے ایک نظر اسے دیکھا لیکن اس کا دم گھٹتا تھا، ایسے وہ کیسے سمجھاتے؟ مجھے اچھا لگ رہا ہے احد، ایسے اس نے آہستگی سے کہا۔ پہلی بار اس نے اس کے نام سے پکارا تھا، شاید یہ احد قریشی کی طرف سے تھوڑی دیر پہلے دی جانے والی ہمت کی وجہ سے تھا۔ اس کے منہ سے خود کا نام سنتے اسے اچھا لگا تھا، جس شائستگی سے اس نے اسے پکارا تھا وہ بھایا تھا اسے، اس لیے خاموش ہو گیا۔ لیکن ساتھ والی گاڑی کے ڈرائیور کا دھیان وقتاً فوقتاً اپنی گاڑی کی طرف دیکھ کر وہ چونکا۔ وہ کوئی ڈرائیور تھا جس کے سامنے میپ کھلا تھا، پان کھاتا وہ غلیظ شخص ایانے کے نظر میں لیے ہوئے تھا۔ ایانے کو بھی اب محسوس ہو چکا تھا، اس لیے سیدھی ہو کر بیٹھی، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس لیے بکواس کر رہا تھا میں، لیکن تمہیں تو سننا نہیں ہے، وہ یکدم دھاڑا اور اس کی کھڑکی کے شیشے کو اوپر کیا۔ وہ سہم کر دروازے کے ساتھ لگی، کچھ دیر پہلے والے خوشگوار لمحات اب پھر کہیں جا سوئے تھے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے پھر سے ہاتھ رگڑے تھے، گاڑی ٹریفک کی وجہ سے رک گئی تھی۔ اس کے اس بار ایسا کرنے پر اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن وہ مسلسل اب اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ احد قریشی نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں بے چینی تھی۔ واٹ ہیپنڈ؟ کچھ نہیں، اس نے دھیمے سے کہا کہ اس کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ، لیکن اگلے ہی لمحے گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے تھے۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے سمجھ گیا تھا کہ اسے گھٹن محسوس ہو رہی ہے؟ یہ پہلا لمحہ تھا جب ایانے کو لگا کہ اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ آج وہ بنا کہے اس کی بات جان گیا تھا، یہی کافی تھا فی الوقت اس کے لیے۔ ان کی گاڑی کا شیشہ نیچے دیکھتے سامنے والا بچہ جو گجرے بیچ رہا تھا بھاگ کر ان کے پاس آیا۔ احد کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا، وہ ایسا ہی تھا، جلدی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، یہی چیز ایانے کے لیے مشکلات پیدا کر رہی تھی۔ ڈیوس، فاروق سرور چونکے، راہمیہ کا پپی۔ افشاں نے گلاس واپس اٹھایا اور اس کے سامنے کیا تو وہ نظریں جھکا گئی کہ اب کی بار اس کے بابا بھی دیکھ رہے تھے ان کو۔ بیٹا، علی کا کافی دل لگ گیا ہے اسے، اچانک تو نہیں بھیجے گا اسے وہ، 2-3 دن میں لے آؤں گا، انہوں نے سہولت سے سمجھایا۔ انکل، علی کے لیے میں یہیں سے پپی لے کر نیا بھیج دوں گا آج ہی، لیکن وہ اسپیشلی میں نے راہمیہ کے لیے منگوایا تھا، تو مجھے نہیں پسند اس کی چیز کوئی لے، اس نے گمبھیر آواز میں کہتے اب اسے سخت نظروں سے دیکھتے جوس کا گلاس اس کے ہونٹوں کو لگایا۔ بیٹا، اس کی ضرورت نہیں، ہم ایسے ہی دے دیں گے کتا رحمی کو۔ وہ شرمندہ اور خوش بیک وقت ہوئے تھے۔
وہ جو پہلے انہیں فاروق بلاتا تھا، ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اب انہیں عزت سے انکل بلانے لگا تھا، اور انہیں اچھا لگا تھا اس کا اپنی بیٹی کی چیزوں کے لیے پوزیسو ہونا۔ نہیں انکل، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس آج شام تک واپس لے آئیے گا۔ اسے راہمیہ اپنے پپی کو مس کر رہی ہے نا راہمیہ؟ اس نے آخر میں اسے بھی گھسیٹا تھا جو چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی۔ اس نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا کہ اسے اپنا پپی سچ میں صبح سے یاد آ رہا تھا۔ اوکے بیٹا، آ جائیں، اختر شاہ کی فائل ریڈ کرنی ہے آج۔ ان دونوں کا ناشتہ مکمل ہو چکا تھا، وہ بولا، جہاں راہمیہ بھی اب اپنا جوس ختم کر چکی تھی۔ راہمیہ نے سارا دن کھل کر سانس لیا تھا کہ وہ آس پاس نہیں تھا، یہی اچھا تھا اس کے لیے۔ سائمہ بیگم نے اسے اپنے پاس کافی دیر تک بٹھائے رکھا تھا، اس کے بالوں میں تیل لگاتے ڈھیروں باتیں کی تھی، جس کا اس نے ہوں ہاں میں ہی جواب دیا تھا کہ دل کی دنیا ابھی بھی واپس نارمل نہ ہو پائی تھی۔ شام 6 بجے سائمہ بیگم نے اسے شاور لینے کو بولا اور خود وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ ایکسرسائز کرنے لگی تھیں۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور الماری کھولی جہاں اس کا ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں نم ہوئی کیونکہ پوری الماری افشاں بلوچ کے کپڑوں سے بھری تھی۔ اس نے ہونٹ کاٹتے یہاں وہاں دیکھا کہ کہیں وہ آس پاس تو نہیں، اور پھر اس کے کپڑے کھنگالنے لگی۔ آخرکار وہ ایک نیلی ٹی شرٹ اور بلیک پاجامہ کے ساتھ برآمد ہوئی تھی۔ اس دیوار گیر الماری کے سامنے سے اس نے باہر آنے کے بعد اپنا حلیہ دیکھا تو اسے مزید رونا آیا۔ وہ اس حالت میں نیچے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بالکنی میں چلی گئی کہ نیچے سے وہ افشاں بلوچ کو آتی آوازیں سن سکتی تھی۔ ایک ڈر پھر سے طاری ہو گیا تھا اس پر۔ نہیں چاہیے، وہ جو پہلے ہی غصے میں بیٹھا تھا اب اکتاہٹ سے بولا۔ ایانے نے اس بچے کے چہرے پر پھیلی مایوسی دیکھی تھی، یکدم اس کا دل اداس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ ان میں محبت نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے گجرے خرید لا، لیکن بچے کو ایسے کہنا اسے برا لگا تھا۔ اس نے بچے کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اپنے پرس کو کھول کر اس میں سے 2-3 نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ وہ ایسا کرتی رہتی تھی۔ سڑک کنارے پر موجود بچے اور بوڑھے لوگوں سے اسے ہمدردی تھی، شاید ان کا دکھ اسے بہت محسوس ہوتا تھا۔ بچہ جو خوش ہوتا بھاگ گیا تھا، اس کے چہرے پر بھی اطمینان دکھا تھا۔ بابا جان کہتے ہیں جس چیز کی رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہو اور جو چیز ہمارے پاس ہو، کوئی مانگے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اس نے احد کو دیکھتے کہا، یہ سچ میں نے اپنے بابا جان سے سیکھا ہے۔ دعا کریں رب العزت ہر کسی کے والدین کو ایسے ہی آباد رکھے، آمین۔ اچھے بھلے ہوتے ہیں یہ لوگ، نہ جانے کیوں بھیک مانگتے ہیں، احد نے ٹریفک سے گاڑی نکالتے کہا۔ ہاں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا، بہت سے لوگ جان بوجھ کر یہ سب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری دولت میں تو فرق نہیں پڑے گا نا، اور دیکھیں دلوں کے حال تو صرف رب جانتا ہے، کیا پتہ انہیں واقعی ضرورت ہو، ایانے نے اسے سمجھایا تھا۔ احد نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ اچھا بولتی تھی، اس کا ایک نظریہ آج ایانے بدل چکی تھی۔ وہ پہنچ چکے تھے۔ فرحاد دید قریشی اور فوزیہ قریشی نے ان کا ویلکم کیا تھا۔ رات کا کھانا ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھایا گیا تھا۔ فرحاد دید قریشی کا اور احد نے اس کا ایک خاموشی محسوس کی تھی۔ کھانا کھا کر میرے روم میں آؤ۔ دید قریشی اٹھتے اسے دیکھتے سنجیدگی سے بولے۔ ایانے کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ چلے گئے۔ سونے کے نفیس کنگن فوزیہ قریشی نے ایانے کو گفٹ کیے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا رویہ اس سے بہت اچھا تھا۔ آنٹی چائے میں بناتی ہوں، اس نے انہیں چائے کا پانی رکھتے دیکھ کر کہا۔ ارے نہیں بیٹا، آپ آرام کریں، اور ہاں ماما بولے مجھے آنٹی اچھا ساؤنڈ نہیں کر رہا، انہوں نے شائستگی سے ٹوکا۔ ایانے کو معلوم ہو گیا تھا کہ اتنے نوکر ہونے کے باوجود کھانا وہ خود بناتی تھی۔ اسے شرمندگی نے آن گھیرا کہ ابھی تک اس نے کام شروع نہیں کیا تھا اپنے گھر میں۔ ماما میں بناتی ہوں پلیز، مجھے بہت اچھی چائے بنانی آتی ہے، وہ جھجکتے بولی۔ تو فوزیہ بیگم مسکرائی اور پھر وہیں ہلکی پھلکی باتوں میں انہوں نے چائے بنائی تھی۔ جاؤ بنائی ہے تو اب خود ہی اپنے ڈیڈ اور شوہر کو دے کر آؤ۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں چائے لے کر بیٹھ گئی۔ ایانے نے انہیں جاتے دیکھا تھا، اسی لیے ان دونوں کی چائے ٹرے میں رکھ کر لے کر گئی، یہ جانے بنا کہ یہ تلخ حقیقت منہ کھولے اس کا انتظار میں ہے۔ برخوردار جانتے ہو کیا کر چکے ہو؟ جی ڈیڈ، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے،
آپ بھی پلیز اب ناراضگی چھوڑ دیں۔ وہ ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کے بہت قریب رہا تھا، اس لیے اس وقت بھی اسے اپنے باپ کی ناراضگی گھل رہی تھی۔ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم نے اس بچی سے شادی کی کہ میں علیزے کی بات تمہارے ساتھ کر چکا تھا۔ میں احترام کرتا ہوں بابا آپ کے ہر فیصلے کا۔ علیزے اچھی لڑکی ہے، میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا، لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے وہ سب کرنا پڑا۔ علیزہ کا کیا اب؟ وہ اب بھی ناراض ہی تھے کہ ان کے دوست کی بیٹی کو انہوں نے ہمیشہ عہد قریشی کے لیے سوچا تھا۔ آئی ڈونٹ نو، اس نے جھجکتے کہا کہ اس سوال کا جواب نہ تھا اس کے پاس۔ تو چلے جاؤ واپس اگر کچھ نہیں جانتے تو اب کہ وہ تیز آواز میں بولے۔ ایانے جو چائے لائی تھی وہیں دروازے کے پاس رک گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اب اندر جائے یا نہیں کہ اندر سے دید قریشی کی کافی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ بابا علیزے سے میں شادی کر لوں گا، منع نہیں کر رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن فرحات کی قسم۔ اس نے قسم دی تھی کہ میں ایانے سے شادی کروں۔ اس کا جو مقصد تھا میں سمجھ نہیں سکا تب، اور ہاں کر دی۔ وہ صرف ایانے کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا تھا کہ اس کا کزن جس سے بھی اس کی شادی ہو رہی تھی وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا، اور وہ دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی فوزیہ قریشی بھی آئی تھی۔ بعد میں بات کریں گے اس معاملے پر، ابھی تو اپنی بیٹی کے ہاتھ کی چائے انجوائے کرتے ہیں۔ دید قریشی نے کہا کہ انہیں ایانے کافی بھلی لگی تھی، لیکن دل اب بھی علیزے کے حق میں نا انصافی ہوئی ہے اس حق میں تھا۔ فوزیہ قریشی بھی انہیں ہی دیکھنے آئی تھی کہ ایانے کو باہر ہی کھڑا دیکھ مسکرائی۔ وہ سمجھی کہ وہ جھجک رہی ہے، لیکن ایانے کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر جذبے سے عاری۔ بیٹا چائے پیے، دید قریشی نے کہا تو اس نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ پڑنے لگا، آنسو کسی بھی وقت آنکھوں سے جھلک جاتے۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی کا کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ عہد قریشی کو اس کا ایسا کرنا انسلٹنگ لگا تھا۔ اس نے جبڑے بھینچے اور پیچھے ہی چلا گیا۔ اپنی چائے ختم کرنے کے بعد وہ اسی کمرے میں آئی تھی جو عہد کا تھا، جو فوزیہ قریشی اسے پہلے ہی دکھا چکی تھی۔ وہ وہیں سامنے بیڈ کے پاس بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کسی نے اس سے ہمدردی میں شادی کی ہے۔ اس کا دل کیا وہ اپنے باپ کے سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر روئے۔ زندگی دوسری بار اسے دھوکہ دے گئی تھی، اور آج تو اسی کے کپڑے چرائے تھے اس نے جلدی سے بالکنی کا دروازہ بند کر دیا۔ ہوا کے ٹھنڈے تھپیڑے اسے ایک لمحے کے لیے سن کر گئے تھے۔ بے شک سلیوز پوری تھی، بلکہ زیادہ ہی لمبی تھی، لیکن اکتوبر کا اختتام اور نومبر کا آغاز تھا تو موسم بدل رہا تھا۔ وہ جو سائمہ بیگم سے ملنے کے بعد اوپر آیا تھا اس کی تلاش میں اسے کہیں نہ پا کر چونکا۔ فریش ہونے گیا، شاید ابھی واپس آ جائے۔ اپنی الماری کی حالت دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ باہر نکلتے اس نے غصے سے ملازمہ کو آواز دی تھی، نوری نوری! ملازمہ بھاگتے اوپر آئی تھی۔ جی صاحب! وہ خود بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ بے شک وہ ان سب کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن اس کا ڈر پھر بھی کافی تھا ان سب پر۔ کیا ہے یہ سب؟ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ سب نہیں پسند۔ تو بگاڑی کیوں اس کی حالت؟ اور اگر کچھ سیٹ کر رہی تھی تو واپس سیٹ کیوں نہیں کی؟ وہ تیز آواز میں بولا۔ باہر کھڑی راہمیہ تھڑ تھڑ کانپ رہی تھی اس کی گرج پر۔ اسے لگا وہ اسے مار دے گا کیونکہ یہ حرکت اس کی تھی۔ صاحب جی یہ میں نے نہیں کیا، ملازمہ ہکلائی۔ تم نے نہیں کیا تو کیا فرشتے کر گئے؟ کیونکہ اس کمرے میں صرف تم ہی آتی ہو۔ اب کی بار اس کے ماتھے پہ سگریٹوں کا اضافہ ہوا۔ میں نے سچ میں نہیں کیا، بلکہ ہم تو آج آئے ہی نہیں آپ کے کمرے میں۔ وہ پھر سے آہستہ آواز میں بولی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی افشاں کی نظر اپنے کمرے کے گلاس وال پر گئی تھی، جس نے گہرا سانس بھرا۔ اوکے جائیں آپ، اس نے کہا تو ملازمہ فوراً وہاں سے غائب ہوئی۔ وہ جو ڈر کر اب تھوڑا گلاس وال کا دروازہ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، اس کے چپ ہونے پر رک گئی، لیکن اب وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ راہمیہ کی جان ہوا ہوئی، آنکھیں فوراً نمکین پانی سے بھر گئی تھیں۔ اس پر ابھی بھی آشکار ہوا تھا کہ خوف سب سے بڑی چیز ہے اس دنیا کی۔ افشاں نے گلاس وال کا دروازہ جھٹکے سے پورا کھولا تو وہ جو پاس ہی کھڑی تھی چیخ کر دور ہوئی۔ افشاں نے اسے دیکھا جو منہ پر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی رکھنے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھی۔ اس کے حلیہ پر نظر پڑتے ہی انابی لبوں پر مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ شاید اس کی مسکراہٹ پر لوگ فدا ہوتے، کیونکہ وہ بہت کم ہی مسکرایا کرتا تھا، اور اس کے کبھی بھی اتنے دوست احباب یا ملنے جلنے والے لوگ نہ تھے، اس لیے وہ سنجیدہ رہتا تھا ہر وقت۔ اور دوسرا اس کا کام ویسا تھا۔ اس کی ڈھیلی ٹی شرٹ میں جو گھٹنوں سے اوپر تھی تھوڑی اور ٹراؤزر جس سے وہ کبھی بھی الجھ کر گر سکتی تھی، جو اس کے پاؤں کو بھی اپنے آپ میں چھپائے ہوئے تھے۔
احد جو تنفن کرتا کمرے میں آیا تھا اس کو جھٹکے سے بازو سے کھڑا کرتے اس کی طرف دیکھا جہاں اس کی سرخ آنکھیں چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی کہ وہ سب سن چکی ہے۔ احد قریشی کو نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے برا لگا تھا، لیکن پھر وہ نارمل ہو گیا۔ خود پر خول چڑھا لیا تھا اس نے کہ آج وہ اپنے اگر رشتوں سے دور تھا تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ایان ذوالفقار تھی۔ اس کا باپ ناراض تھا اس سے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تمیز نہیں سکھائی کسی نے کہ بڑوں کے سامنے سے ایسے اٹھ کر نہیں آتے، اس نے اسے جھنجھوڑتے کہا۔ ایان نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جس رشتے کے لیے اس کا دل ابھی بدلنے لگا تھا وہ تو حقیقت میں ہمدردی اور کسی اور کی قسم پر جڑا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں اب کہ وہ تیز آواز میں دھارا، مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آئیں۔ وہ اس کا بازو اپنے ہاتھ سے ہٹاتی بولی اور 2 قدم اس سے دور لیے۔ اچھا، کیا اپنے باپ پر پھر سے بوجھ بن جاؤ گی؟ ایک بار ٹھکرائی گئی ہو، تمہیں لگتا ہے اب کی بار وہ یہ صدمہ برداشت کر پائیں گے؟ ایان کو لگا کسی نے اسے کھینچ کر تھپڑ دے مارا ہو۔ ہاں، وہ حقیقت ہی تو بتا رہا تھا اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ بھلا یہی ہے کہ خاموش رہو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اس نے سکون سے کہا اور قدم باتھ روم کی طرف بڑھائے کہ رات وہ یہیں گزارنے والے تھے۔ خدا کرے وہ تمام لوگ بے سکون رہیں جو مجھے اس حال میں لائے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار اس کے منہ سے آہ نکلی تھی۔ احد قریشی کے قدم پل بھر کے لیے منجمد ہوئے تھے، لیکن پھر وہ نظر انداز کر گیا، یہ جانے بنا کہ دل سے نکلی آہ بیکار نہیں جاتی۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی، آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے جسے کوئی صاف کرنے والا نہ تھا۔ میں ہی کیوں؟ ہر بار اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی اور مجھے یقین ہوا کہ کچھ بھی تو ٹھیک نہیں رہا۔ وہ میرا نہیں رہا، میں اس کا نہیں رہا، دل ٹھکانے پہ نہیں رہا اور دل کا دھڑکنا اب پہلا سا نہیں رہا۔ اور میں نے مان لیا کہ ہجر ہی اب مقدر ہے، اس کا بھی میرا بھی، قسمت ہی بے وفا تھی، اس کی بھی میری بھی۔ اور میں نے ٹھان لیا کہ اب مڑ کر دیکھنا نہیں، نہ اس کی طرف نہ کسی کی طرف۔ اور مجھے یقین ہوا کہ کچھ بھی تو ٹھکانے پہ نہیں رہا، وہ میرا نہیں رہا، میں اس کا نہیں رہا۔ بالوں کو الجھا کر بمشکل کیسر لگایا گیا تھا جو اس وقت بری حالت میں تھے۔ افشاں نے ایک جانثار نگاہ اس پر ڈالی اور ایک آسمان پر تشکر کی۔ ہاں، وہ اسے پا کر مکمل ہوا تھا۔ اسے اب اپنا آپ، اپنا کمرہ، اپنا گھر سب مکمل اور خوبصورت لگنے لگا تھا۔ آپ نے میرے کپڑے چرائے ہیں رحمیہ؟ اس نے بھاری آواز میں کہتے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا اور تھوک نکلا۔ میں واپس کر دوں گی۔ نم آنکھوں سے وہ نظریں جھکائے بولی، میں نے آپ سے مانگے ہی نہیں اب تک اپنے کپڑے۔ افشاں نے ایک اور قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اب اس نے ہاتھ ہٹا لیے تھے چہرے سے۔ افشاں نے اس کے قریب ہوتے اس کے بالوں سے کیچر نکالا جہاں کئی بال کھچے ہوئے تھے جو اسے دیکھتے ہی محسوس ہو گیا تھا۔ رحمیہ کے ہاتھ بھی ہلکے ہلکے سفید پڑ رہے تھے۔ موسم کا اثر تھا یا اس کے خوف کا، اسے سمجھ نہ آئی۔ آپ نے میرے کپڑے چرائے کیوں؟ اب کہ اسے پیچھے آنے کا کہتے وہ کمرے میں آیا تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئی۔ چرائے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ہم آپ کو واپس کر دیں گے، اس نے رندھے لہجے میں کہا۔ افشاں نیچے جھکا تو وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس کا خوف ہر چیز پر بھاری تھا۔ وہ 25-26 سالہ مرد جس نے اپنے آپ کو کافی فٹ رکھا تھا، اس کی باڈی سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کافی گھنٹے جم میں گزارتا ہے۔ اس کا کسرتی جسم اسے مزید پرکشش بنانا تھا۔ ہلکی بیئرڈ، درد اور مونچھیں اس کی سنجیدگی میں اضافہ کرتی تھیں۔ لائٹ براؤن آنکھیں اور انابی لب۔ وہ بے شک ایک پرکشش مرد تھا جس کو غور سے آج رحمیہ فاروق نے دیکھا تھا۔ رحمیہ آگے آئیں۔ اب کی اس کی آواز میں پہلے والی نرمی نہ تھی۔ رحمیہ نے اسے دیکھا لیکن قدم آگے نہ بڑھائے۔ لیکن اس نے ایک نظر رحمیہ کو دیکھا تھا۔ رحمیہ نے خوف سے آنکھیں میچی اور قدم آگے لیے۔ افشاں بلوچ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رحمیہ فاروق کو اپنی آواز اور سخت نظروں سے ڈرا سکتا ہے۔ اس نے اس کے ٹراؤزر کو کافی حد تک موڑا اور اس کے ٹخنوں تک لایا۔ اس کے سفید مومی پاؤں سامنے تھے۔ افشاں نے ایک نظر اپنے پاؤں کو دیکھا اور ایک نظر اس کے پاؤں کو اور ایک گہری سانس کھینچی۔ مستقبل قریب میں وہ اسے خود سے بڑے ہونے کا شاید تانا مارے۔ پپی آ گیا آپ کا؟ اس کے بالوں میں آہستگی سے برش پھیرتے وہ گویا ہوا۔ جواب میں مکمل خاموشی ملی تھی اسے۔
اس نے بال سلجھانے پر سارا دھیان رکھا کیونکہ اس نے برے طریقے سے انہیں آپس میں الجھا دیا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ اس سے درد نہ ہو۔ تقریباً 10 منٹ لگے تھے اسے اس کے بال سلجھانے میں، اور وہ ان 10 منٹوں میں بے حس و حرکت کھڑی رہی تھی۔ افشاں ہلکا سا گھوم کر سائڈ پر ہوا تھا اس کے آگے کے بال سلجھانے کے لیے۔ اس کی طرف دھیان گیا تو وہ لمحے کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی دماغ کی شریانیں پھول گئی تھیں۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی آج پھر وہی عمل دہرا رہی تھی۔ اپنے ایک ہاتھ کی انگلی کے ناخن کو دوسرے ہاتھ کی انگلی کے ناخن پر رکھا گیا تھا، جس سے وہ ناخن سفید پڑ رہا تھا۔ افشاں نے اسے تعصب سے دیکھا اور ایک دم اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونکی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کے تیز آواز سے پوچھنے پر وہ رونے لگی۔ آر یو فریکنگ میڈ راہمیہ فاروق؟ واٹس رانگ وتھ یو؟ تم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہو، لیکن کیوں؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ وہ روتی اس سے دور ہوتی کہ اس نے جھٹکے سے واپس اس کی جگہ پر کھڑا کیا تھا۔ اس کے جسم میں کپ کپاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ برش کو سامنے لگے شیشے پر دے مارے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو وہ شاید خوف سے بے ہوش ہی ہو جاتے۔ مجھ سے اتنا خوف آتا ہے کہ آپ سانس روکے خود کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آواز میں تھکاوٹ تھی۔ آنسو صاف کرو فوراً۔ اسے مسلسل روتے دیکھ وہ بولا، جس پر اس نے فوری رد عمل دیا تھا اور آنسو صاف کیے تھے۔ اسے اندازہ ہوا کہ واقعی وہ اسے خوف زدہ کر رہا ہے۔ اسے محبت سے بدلنا تھا راہمیہ فاروق کو، مزید خوف زدہ کر کے نہیں۔ اس نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تو راہمیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بال آج سے آپ کے میں ہی سلجھاؤں گا، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے راہمیہ، بیوی ہیں آپ میری، میں محافظ ہوں آپ کا، سمجھیں اس بات کو۔ صبح ناشتے پر علیزے آئی تھی۔ عہد سے وہ نارمل انداز میں ملی تھی۔ اس سے ہلکی پھلکی باتیں ناشتے کے دوران ہوئی تھیں۔ ایانے کو وہاں اپنا آپ فضول لگا، دل دکھا تھا۔ خود کو کسی جگہ پر فضول سمجھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ اس نے ایک زخمی نظر سب پر ڈالی اور پلیٹ پر جھک گئی۔ اس کی یہ نظر عہد قریشی کی نظر سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ وہ چلا گیا تو علیزے بھی انکل آنٹی کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ وہ واپس کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے وہ رونے لگی تھی۔ بابا، یہاں کوئی بھی میرا نہیں ہے، مجھے واپس آپ کے پاس آنا ہے۔ ماما، آئی مس یو۔ وہ روتے وہیں سو گئی تھی۔ وہ جو لنچ کی غرض سے گھر آیا تھا، اسے نیچے نہ پا کر کمرے میں آیا جہاں وہ دروازے کے پاس ہی سو گئی تھی، دیوار سے سر ٹکائے۔ عہد اس کے نزدیک بیٹھا، اس کے چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے نشان دیکھ کر اس نے تعصب سے اسے گھورا۔ اٹھو اور بیڈ پر جا کر لیٹو، اسے ہلاتے کہا تو وہ ایک دم اٹھ گئی اور اسے سامنے دیکھ کر تھمی اور پھر گھڑی پر وقت دیکھا۔ جہاں وہ واش روم چلا گیا تو وہ اٹھ کر بیڈ پر آ کر کمفرٹر میں گھس گئی۔ اس گھر میں کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ باہر نکلا تو وہ واقعی پھر سے سو گئی تھی۔ اٹھو ایانے، کھانا کھاؤ جا کر سب کے ساتھ۔ وہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ وہ اسے اٹھانے کے لیے تھوڑا نزدیک آیا۔ نہیں کھانا ہے کھانا، آپ جائیں۔ وہ ویسے ہی پڑی بولی تو وہ غصے سے اس کے قریب آیا۔ کیوں نہیں کھانا؟ میری مرضی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کھانا کھاؤں یا سو سکوں؟ نہیں، اٹھو، ماما پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے جھٹکے سے اسے اٹھا کر بٹھایا تو وہ ایک نظر اسے دیکھتی اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹاتی اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ عہد قریشی کو اس کا ہاتھ ایسے ہٹانا شدید زہر لگا تھا، اس لیے وہیں کھڑا رہا کہ وہ واپس آئے اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھانے لگی کہ عہد قریشی نے جھٹکے سے اسے موڑ کر اس کا رخ خود کی طرف کیا۔ کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ اس کی سخت آواز سنتے اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر سے وہی عمل دہراتے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالا اور دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ ایانے ذوالفقار، حد میں رہو اپنی۔ اب کہ اس کی آواز تیز تھی لیکن ایانے نے کوئی رد عمل نہ دیا اور سنگھار میز کے سامنے کھڑی ہو کر بال بنانے لگی تھی۔ عہد قریشی کو اس کا نظر انداز کرنا آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ تنفن کرتا اس کے قریب آیا، اس کے بال اپنی مٹھی میں قید کیے۔ کس چیز کا ایٹیچیوڈ دکھا رہی ہو؟ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس نے عام سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے فرق سچ میں نہیں پڑتا تمہاری ان فضول حرکتوں سے ایانے ذوالفقار، اس لیے میرے سامنے یہ کرنا بھی مت۔ فوراً پہنچو نیچے، حلیہ درست کر کے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا تو آنکھ میں ٹھہرا آنسو بھی نکل آیا۔ وہ کتنی بے بس تھی اس وقت، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔
کیا ساری زندگی ایسے ہی گزر جانی تھی؟ انچاہا وجود تھی وہ اپنے ہی شوہر کی زندگی میں۔ وہ نیچے پہنچی تو علیزے جا چکے تھے، دید قریشی نہیں تھے۔ اس وقت وہ اور فوزیہ قریشی نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا ایانے بیٹا، آنکھیں کیوں سوجی ہیں؟ انہوں نے اسے دیکھتے کہا۔ ناشتے پر بھی انہوں نے اسے اداس محسوس کیا تھا، لیکن ایانے کے سامنے وہ کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، شاید اس لیے اسے نہیں چھیڑا۔ کچھ نہیں، بس سو کر آئی ہوں، اس نے آہستگی سے کہتے سر جھکایا۔ ماما، آج رات کا ڈنر ہم سب باہر کریں گے، بابا کو بھی بتا دیجیے گا، احد نے اچانک پین بناتے کہا۔ نہیں بھائی، ہم تو گھر ہی ٹھیک ہیں، تم اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ انہوں نے سہولت سے انکار کرنا چاہا، لیکن سامنے بھی احد قریشی تھا۔ نہیں ماما، جائیں گے تو ساتھ جائیں گے، نہیں تو کوئی نہیں جائے گا، اس نے کہتے ہاتھ صاف کیے تھے ٹشو سے۔ ایانے کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی، لیکن خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ آج موسم بھی اچھا ہے ماما، پلیز آپ بابا کو بھی بتا دیجیے گا، ایک آؤٹنگ ہو جائے گی، وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ تمہارے بابا تو آج رات شہر سے باہر جا رہے ہیں، وہ نہیں جا پائیں گے، چلو ہم تین ہی سہی، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ اور پھر فوزیہ قریشی نے ہلکی پھلکی باتیں اس کے ساتھ کی تھی کہ انہیں وہ اداس لگی تھی کچھ۔ گھر والوں کو مس کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا تو اس نے سر اٹھایا اور ہلکا سا ہاں میں ہلایا۔ چلو آج واپسی پر ہم احد کو بولیں گے کہ تمہیں تمہارے گھر اتار دے، اوکے؟ انہوں نے کہا تو وہ خوش ہو گئی، کچھ دیر کے لیے ہی سہی اس گھٹن زدہ ماحول سے وہ نکلتی تو سہی۔ اچھا کیا پہن رہی ہو آج؟ فوزیہ قریشی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، چلو آؤ دیکھتے ہیں تمہاری الماری میں، آج صبح ہی تمہارے سارے ڈریسز میں نے سیٹ کروائے ہیں ملازمہ سے۔ وہ ان کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی، وہیں کپڑے دیکھ رہی تھی اس کے لیے جہاں بے شمار نئے جوڑے لٹک رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے سرخ رنگ کا پاؤں کو چھوتا فراک نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ وہ جوڑا اپنی قیمت جو بتا رہا تھا، جس پر نفیس کڑھائی ہوئی تھی، جیولری بھی نکال کر وہ دے گئی تھی اسے۔ اس نے ان کے جانے کے بعد کمرے کی صفائی کی تھی۔ آپ مجھے ماریں گے؟ اس نے دھیمے لہجے میں اس کی ہمت باندھی تھی۔ میں کیوں ماروں گا آپ کو راہمیہ؟ اس نے حیرت سے کہتے اسے دیکھا۔ میں آپ کو کبھی نہیں ماروں گا راہمیہ، بلکہ یہاں اس گھر میں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، یہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنے مطابق رہیں یہاں پر۔ نامحسوس انداز میں وہ اس کے قریب آتے بولا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ اپنے ساتھ لگاتے اس نے اس کے بالوں کو چوما تھا۔ وہ کیا معنی رکھتی تھی اس کے لیے شاید وہ کبھی نہیں جان پائے گی۔ وہ انکل پھر مجھے، وہ کہتے اب کی بار اونچی آواز میں روئی تھی۔ افشاں نے مٹھیاں بھینجی اور اس کا سر تھپ تھپایا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ اس کے کہنے پر اس نے اسے دیکھا تھا۔ اس کا سارا دھیان چونکہ افشاں کی طرف تھا، اس لیے اب کی بار اس کے جسم میں کپکپاہٹ کم تھی۔ کوئی آپ کو کچھ کہے گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا، جو آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچے گا بھی۔ اس نے آہستگی سے کہتے اس کے بالوں کو چھوا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ یہ ہمت بھی اس کی دی ہوئی تھی۔ کس سے؟ مجھ سے؟ اس نے بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے آرام سے پوچھا۔ سب سے، وہ آرام سے بولی اور نظریں جھکا گئی۔ افشاں نے اس کے منہ میں ہاتھ تھامتے اس کا ناخن دیکھا جو اب بھی ہلکا ہلکا سفید تھا، اسے ایک دم ہونٹوں سے لگایا تو وہ خوف اور شرم کے ساتھ سرخ پڑی تھی۔ افشاں نے اس کے چہرے کے یہ رنگ آنکھوں میں قید کیے تھے۔ آپ افشاں بلوچ کی بیوی ہیں، ابھی دیکھا نوری کیسے ڈر گئی تھی مجھ سے، اسی طرح اگر آپ کسی کو ڈراؤ گی تو وہ ڈر جائے گا، اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں آپ کے نام سے ڈراؤں ان کو؟ اس کی بے تکی بات پر وہ مسکرایا۔ چلیں میرے نام سے ڈرا لیں، اور اگر وہ نہ ڈرے تو بس مجھے آپ نے بتا دینا، پھر دیکھنا اس کے ساتھ میں کیا کرتا۔ آپ اسے ماریں گے؟ اس نے آنکھیں بڑی کرتے اس سے پوچھا۔ یہ پہلی تفصیلی گفتگو تھی ان کی، وہ اتنا اس کی باتوں کے زیر اثر تھی کہ احساس نہ ہوا کہ وہ اسی کے حصار میں ہے۔ اب کیا چاہتی ہیں؟ میں ماروں اسے؟ افشاں نے اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑستے کہا۔ ہاں، اس کی توقع کے برعکس اسے جواب ملا تھا۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت باتیں بھی کرتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد شاور لیتے تیار ہو گئی تھی۔ اس نے دل سے میک اپ کیا تھا، ڈنر کے لیے نہیں، اپنے گھر جانے کے لیے۔ وہ تیار ہوتی نیچے فوزیہ قریشی کے کمرے آئی، جہاں وہ بیڈ پر نیم تراز ٹی وی دیکھ رہی تھی۔
بیوٹیفل، ایانے بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے ستائشی نگاہ سے اسے دیکھا۔ تھینک یو آنٹی، لیکن آپ تیار نہیں ہوئی اب تک؟ ہاں بیٹا، گھٹنوں میں اچانک درد ہونے لگا ہے، شاید سردی لگ گئی ہے، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ او، میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ نہیں، دوا لے لی ہے، اب آرام کروں گی۔ دید بھی چلے گئے ہیں، انہوں نے اسے بتایا۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی؟ ایانے نے ان سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، آپ دونوں انجوائے کرنا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ وہ دونوں وقت گزارے، پر آنٹی عہد ناراض ہوں گے، اس نے کہا، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا ساتھ جائیں گے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میرے کمرے میں بھیجنا، میں سمجھا دوں گی، انہوں نے کہا تو وہ ان کے کہنے پر لائٹ آف کرتی باہر نکل آئی۔ بارش ہونے لگی تھی، موسم کافی اچھا ہو گیا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو اب 8 بجا رہی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی اپنا بیگ اٹھایا جو اس نے ساتھ لے جانا تھا اپنے گھر۔ وہ جو اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا تھا اسے دیکھ کر چونکا۔ سرخ نفیس پاؤں تک چھوتا فراق، گھسے جھمکے اور بال جوڑے میں باندھے ہلکے میک اپ میں وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ عہد نے سر جھٹکے لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر رکھا اور ملازموں سے پانی منگوایا۔ چلو ماما کو بلا لاؤ، موسم کافی اچھا ہو گیا ہے، میں بکنگ کروا چکا ہوں، اس نے ایانے کو دیکھ کر کہا جو تیار کھڑی تھی۔ ماما نہیں جا رہی ہیں، ان کے گھٹنوں میں درد تھا تو وہ اس کی بات سن کر ان کے کمرے کی طرف گیا اور پھر واپس آ گیا کیونکہ وہ سو رہی تھی۔ بابا چلے گئے ہیں اور ماما سو گئی ہیں، اب جانے کا فائدہ نہیں، موسم بھی خراب ہو رہا ہے، اس نے کہا تو ایانے نے اسے دیکھا۔ ابھی وہ جلدی جانے کا کہہ رہا تھا اور تب موسم بھی اچھا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں یکدم پانی سے بھر گئیں۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ کھانا گرم کر کے لے آؤ، وہی کھا لیتے ہیں۔ ایانے نے اسے جاتا دیکھا، سب پر جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ کھانا گرم کیا اور اوپر کمرے میں لے گئی جہاں وہ فریش ہو کر بیٹھا اسی کے انتظار میں تھا۔ ایانے اسے دیکھ کر خود سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ جو جوتا اتارا اسے لگنے لگا تھا اور ہلکا سا نشان دے گیا تھا۔ اس کا جھنجھلا کر جوتے اتارنا اور پاؤں پر ہلکا سا زخم اس نے بھی دیکھا تھا۔ آؤ، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں جانتا ہوں ڈنر کے خیال سے نہیں کھایا ہوگا، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ نہیں، کھانے کا من نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ آؤ، تھوڑا سا کھا لو، دوپہر کو بھی تھوڑا سا کھایا تھا تم نے۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، ماما نے کہا تھا آپ واپسی پر مجھے وہاں چھوڑیں گے، اس لیے میں ڈنر ماما بابا کے ساتھ کروں گی، وہ میرا انتظار۔ کس سے اجازت لی ہے؟ وہ بولا تو چپ ہو گئی۔ ماما نے کہا، وہ ہکلائی، مجھ سے تو نہیں پوچھا نا، اور اس وقت میں کافی تھک گیا ہوں، پھر کسی دن چلی جانا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر ہاتھ دھونے چلا گیا۔ آپ کا پپی علی نے نہیں دیا ہے، اسے کل ڈانٹ کر لے آؤں گا۔ افشاں نے اس کے سر کو چوم کر چھوڑ دیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گیا کہ تھک گیا تھا اور وہ دیکھنا چاہتا کہ وہ خود اس کے پاس آتی تھی یا نہیں۔ اب اسے مت ڈانٹنا، وہ رندھی آواز میں بولی لیکن قدم اس کی طرف نہ لیے۔ کیوں نہ ڈانٹوں؟ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ جب میں نے بولا تھا کہ میری راہمی کا پپی واپس دو تو اس نے کیوں نہیں دیا؟ وہ جان کر غصہ کرتا بولا۔ لیکن وہ میرا بھائی ہے، اب کی بار وہ ایک قدم آگے آئی تھی۔ ہاں تو بھائی ہے تو کیا، آپ کا ہے، میرا نہیں، اور میری راہمی کی چیزیں کوئی نہیں لے گا۔ وہ آپ کا بھی بھائی ہے، چھوٹا سا، وہ لے سکتا ہے میری چیزیں۔ وہ بزد تھی، اب کی اس کے پاس آ گئی۔ اچھا بیٹھے یہاں، اسے دیکھتے کہا تو وہ چونکی اور اس جگہ کو دیکھا اور فوراً ایک قدم پیچھے لیا۔ خوف کچھ حد تک کم ہوا تھا، لیکن ابھی وہ کیسے اس کے پاس جا سکتی تھی؟ کیوں نہیں لے سکتا؟ کل میں اسے لے کر آؤں گا، افشاں نے کہتے دھیان موبائل پر لگایا جہاں 1000 میسیجز اور ای میلز آئی تھیں۔ ساری چیک کرتے اس کا دھیان راہمیہ سے ہٹ گیا تھا۔ اسے اپنے پاس اس کا گمان ہوا تو فون سے سر اٹھایا۔ وہ جو وہیں کھڑی تھی اسے دیکھنے لگی، جو اب سنجیدگی سے موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ کبھی اس کے ماتھے پر سلوٹیں بھرتی، کبھی کم ہوتی، وہ وہیں انگلیاں مروڑتی کھڑی تھی۔ اسے لگا وہ کل سچ میں علی سے اس کا پپی لے آئے گا، اور علی کی تو طبیعت خراب ہے، اگر وہ اس وجہ سے اور بیمار ہو گیا تو۔ یہ سوچتے وہ ہمت کرتے اس کے پاس آ کر بیٹھی جہاں وہ ٹیک لگائے ٹانگیں سیدھا کر کے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر بھی افشاں نے اس پر دھیان نہ دیا۔ اسے جو لگا تھا کہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھے گا تو وہ اپنی بات بولے گی، ایسا نہ ہوتے دیکھ بے بسی سے اس کی پلکیں نم ہوئیں۔ سنیں، لیکن جواب نہ داد۔
شان اب علی سے پلیز مت لیں پپی، نہیں تو وہ اور بیمار ہو جائے گا اب کہ وہ روتے بولی۔ آخر میں اس نے ہچکی بھری۔ وہ جو اس کے شان کہنے پر ساکت ہوا تھا اس کے رونے پر ہوش میں آیا۔ رحمیہ میری بات سنیں، اسے روتے دیکھ اس نے اسے پکارا۔ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر روتی تھی۔ افشاں کو اپنا آپ بہت صبر آزما لگا۔ چپ کریں، اب کی بار وہ سختی سے بولا۔ ہر وقت رونے مت بیٹھ جایا کریں۔ اس کی آواز پر وہ واپس اٹھ گئی تھی وہاں سے۔ واپس آؤ اور بتاؤ کیا کہہ رہی تھی، افشاں نے اب کی بار بھی سخت آواز میں ہی کہا تھا۔ وہ واپس بیٹھی لیکن اب کی بار کچھ زیادہ دور تھی۔ علی سے پپی مت لیں، وہ اور بیمار ہو جائے گا۔ اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ تو کیا آپ اپنے پپی کو مس نہیں کر رہی؟ اس نے پوچھا تو اس نے ہولے سے سر ہاں میں ہلایا۔ تو بس کل علی کو نیا دلوا دیں گے اور آپ کا اس سے لے آئیں گے۔ اس نے حل نکالتے اس کا ہاتھ تھاما نرمی سے۔ سچ میں؟ اب کی بار بھی وہ دھیمے سے بولی تھی۔ ہاں جی، اب جائیں ماما کو بولیں کھانا لگوائیں، میں آ رہا ہوں۔ اس کی طرف دیکھتے بولا تو وہ بھی اٹھ گئی۔ دروازے کے پاس جاتے اسے اپنے کپڑوں کا خیال آیا تو رکی اور واپس ایک چور نظر اس پر ڈالی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، سب کو بولنا میں نے دیے ہیں آپ کو اپنے کپڑے، اس کے جواب دیا تو وہاں سے سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ افشاں نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی اور مسکرایا۔ رحمیہ افشاں بلوچ آپ تو جان لے لیں گی اس ناچیز کی۔ ایانے نے بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کے ماں باپ انتظار کر رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کسی اور دن چلی جانا۔ وہ باہر نکلا تو وہ فون پر بات کر رہی تھی، شاید اپنے بابا سے۔ نہیں بابا آپ نہ آئے ہوں، موسم کافی خراب ہے باہر، اس نے ندی آواز میں کہا، اور اس وقت بائیک نہیں چلاتے، آپ بھول گئے ہیں۔ انیس اس وقت کیسے آئے گا بابا، اس کے اپنے کام ہیں۔ احد جو تب سے اس کی باتیں سن کر اسے دیکھ رہا تھا، وہ صبح سے کافی لو فیل کر رہی تھی اس لیے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی کہ چھوڑ آئے گا اسے، لیکن انیس کا نام سنتے وہ لڑکا اسے یاد آیا تھا۔ اس نے غصے سے چابی وہیں پھینکی اور اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ سے فون پکڑتے کان کے ساتھ لگایا اور سلام دعا کے بعد گویا ہوا۔ انکل ابھی موسم کافی خراب ہے، نہیں تو میں خود آتا چھوڑنے، لیکن آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایانے میری ذمہ داری ہے، آپ کسی کو نہیں بھیجیں گے، میں کل خود جاتے وقت اسے چھوڑ جاؤں گا۔ انہیں سمجھاتے اس نے فون کال بند کی اور اس کی طرف دیکھا جو اب آنسو صاف کر رہی تھی۔ احد قریشی کے دل میں اس کے آنسو سے ہلچل ہوئی تھی، اس لیے قریب ہو کر صاف کرنا چاہے کہ وہ اسے ایک نظر دیکھتی۔ سنگھار میز کے سامنے آئی، تیزی سے اپنے جھمکے اتارے تھے اور میک اپ اتارا تھا، دوپٹہ سامنے صوفے پر پھینکتے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ احد قریشی کو اب سچ میں برا لگا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اسے باہر لے جاتا، ڈنر ہی کروا دیتا۔ اس نے غصے سے پنچ پاس پڑی میز پر مارا، پھر ملازمہ کو بلا کر برتن اٹھائے کیونکہ وہ تو اب تک باہر نہیں آئی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس سے ایک بینڈیج نکالتے وہیں اس کے سائڈ کے ٹیبل پر رکھا اور لائٹ آف کرتا اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ وہ نکلی تو نائٹ بلب آن تھے۔ احد قریشی کو اتنی سی روشنی میں بھی اس کا چہرہ سپاٹ لگا۔ وہ بال سلجھا کر آگے بڑھی تو وہ بولا۔ ایانے وہیں بینڈیج رکھا ہے، پاؤں پر لگا لیں، اس نے اس کی طرف دیکھتے کہا جس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ میری فکر نہیں کریں اور سو جائیں، وہ کہتی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی، اس سے رخ موڑے۔ احد نے اس کی پشت کو دیکھتے خود پر لعنت بھیجی تھی۔ دل نہ جانے کیوں اس کے اداس ہونے پر دکھا تھا، جذبات بدلنے لگے تھے۔ اسے دیکھتے ہمیشہ احد قریشی کو لگتا تھا وہ تھم گیا ہے، وہ خود میں مقناطیسی کشش رکھتی تھی۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے ایک اور پپی منگوایا تھا اور وہ خود گیا تھا دینے۔ افشاں بلوچ یہ کام کسی سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن رحمیہ فاروق کا ہر کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا تھا۔ یہ کام اس نے اس کے اٹھنے سے پہلے سر انجام دیا تھا۔ وہ فاروق سرور سے ملتا، صبح 8 بجے ہی علی کو دوسرا پپی دیتا، رحمیہ کا اس سے لے آیا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوا جہاں وہ اب تک کمفرٹر اوڑھے سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے سرہانے آ کر بیٹھا اور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ اسے وقت کا بھی احساس نہیں ہوا تھا، نہ جانے وہ کتنی دیر اسے نظروں کے حصار میں لیے مزید بیٹھا رہتا کہ رحمیہ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے ڈر کر اٹھی تھی اور نزدیک اسے بیٹھے دیکھ اس نے سانس روکا تھا۔ افشاں بلوچ کو اس کا یہ عمل ناگوار گزرا تھا، لیکن پھر گہری سانس لیتے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ آہستگی سے ہاتھ بڑھاتے اس کے بال جو بکھرے تھے سمیٹنے چاہے کہ وہ پیچھے کو ہوئی۔ رحمیہ، اس کی آواز میں وارننگ تھی۔
وہ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ ناشتہ آپ بنائیں آج میرے لیے، افشاں نے کہا تو وہ دم سادے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا؟ افشاں نے اسے دیکھتے اس سے بھی زیادہ حیرت کا مظاہرہ کیا۔ مقصد صرف اس کا دھیان بھٹکانا تھا۔ نہیں، ماما نے نہیں سکھایا۔ وہ خوفزدہ ہوتی آنکھیں نم کر گئی۔ نہ جانے وہ شخص اب کیا کرتا۔ افشاں اس دوران اس کے بال سمیٹ کر پیچھے باندھ چکا تھا۔ ہم تو ایسی بات ہے، چلیں آج میں سکھاتا ہوں آپ کو۔ افشاں نے اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا تو وہ بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ آپ کو آتا ہے؟ وہ آنکھیں گھماتی حیرت سے بولی۔ افشاں کو اس کی ادا بھائی تھی۔ انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ رحمیہ نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ وہ پرکشش لگتا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ کئی لوگوں کو بھٹکا دینے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کی مسکراہٹ پیاری ہے، وہ سچے دل سے بول کر سرخ ہوتی سر جھکا گئی۔ افشاں بلوچ کا زندگی سے بھرپور قہقہ کمرے میں گونجا، جو نیچے ملازموں کے ساتھ سائمہ بلوچ نے بھی سنا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتی اب کنفیوز ہوئی تھی اس کے ایسے قہقہ لگا کر ہنسنے پر، یا شاید اسے ناگوار گزرا تھا اس لیے وہ واش روم گھس گئی۔ پیچھے افشاں بلوچ نے سر کھجایا۔ وہ اٹھا اور سائڈ لیمپ آن کیا اور اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں پر بازو رکھے چت سیدھی لیٹی تھی، کمفرٹر اوڑھے۔ اس کے اٹھنے پر بھی ایانے نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ ویسے ہی لیٹی رہی تھی لیکن اپنے پاؤں کے پاس کچھ محسوس کرتے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ دکھاؤ پاؤں۔ اب کی بار راحت قریشی کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ایانے نے جیسے سنا ہی نہ ہو، فوراً آنکھیں واپس بند کرتے اس نے اسے اگنور کیا جو مخالف کو آگ لگا گیا تھا۔ اس نے کمفرٹر ہٹاتے ایانے کا پاؤں تھاما تو وہ بجلی کسی رفتار سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا تھا وہ شخص؟ پل میں تولا، پل میں ماشا، اس نے دل میں سوچتے ایک نظر اسے دیکھا جو اب سخت نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ پاؤں دکھاؤ، زخم بڑھ جائے گا نہیں تو، راحت قریشی نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا، لیکن مخالف ٹھیٹ ثابت ہو رہی تھی۔ اسے ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن آج شاید وہ کافی غصے میں تھی، نہیں تو راحت قریشی کو وہ کبھی ایسے اگنور نہ کرتی۔ راحت قریشی کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ اسے کہاں منظور تھا کہ ایانے ذوالفقار اسے اگنور کرے؟ اس نے آگے بڑھتے اس کے پاؤں کو پکڑا تھا، اس کی مزاحمت پر سخت گھوری سے نوازا تھا۔ مجھے نہیں لگوانا یہ، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ پھولے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ مجھے تمہاری اجازت درکار بھی نہیں ہے چھوٹی لڑکی۔ راحت کا لہجہ ٹھنڈا تھا جس نے اسے برف کیا تھا، آنکھوں کی چمک مانت پڑی تھی۔ وہ بینڈیج لگا کر اٹھ گیا اور ہاتھ دھونے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی رہی تھی بے حس و حرکت۔ ہاں، اسے کھلونا ہی تو سمجھ لیا تھا اس شخص نے، ایک گڑیا جسے وہ اپنے حساب سے چلا رہا تھا۔ آج اس کا دل دکھا تھا۔ کیا تھا جو وہ اسے اس کے گھر چھوڑ آتا، بے شک ڈنر نہ کرواتا باہر، لیکن اس نے غم و غصے کی حالت میں اس کے لگائے بینڈیج کو جھٹکے سے اتار کر پھینکا تھا، جہاں سے اب خون کی ہلکی بوندیں نمودار ہوئی تھیں، لیکن اسے کہاں پرواہ تھی۔ وہ واپس کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ جب اسے اس کا احساس نہیں تھا تو اسے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب کی بار اس نے سر تک اوڑھا تھا، اب اسے مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن حقیقت میں خوفزدہ تھی۔ اب اس سے نہ جانے وہ کیا کرتا۔ اب اس نے خود کو ریلیکس کرتے اپنا رخ موڑا اور آنکھیں موند لیں۔ افشاں نے اپنے ہی کپڑے پھر سے اس کے لیے نکالے اور خود ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ ڈیوس کو اس نے نہلانے کے لیے ملازم کو دے دیا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رحمیہ کو اس کے جرمز لگیں، وہ ویسے ہی کچی ہو رہا تھا اس کے لیے۔ وہ واپس آئی تھی اس بکھرے حلیے میں۔ افشاں بلوچ نے اس کے بال سکھاتے ان کو پونی ٹیل میں باندھا تھا اور پھر جھک کر نیچے بیٹھتے اس کے ٹراؤزر کو موڑ کر کافی حد تک اوپر کیا تاکہ وہ آسانی سے چل سکے۔ ان سب کے دوران وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اسے آج اس کے نزدیک آنے پر خوف محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ افشاں بلوچ اسے خود میں گم کر رہا تھا، اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ افشاں نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے باہر لے جانا چاہا، لیکن اس نے جھجکتے اپنا مومی ہاتھ اس کے مردانہ بھاری ہاتھ سے نکالا۔ افشاں کو اس کی حرکت ناگوار گزری تھی، اس لیے فوراً چہرے پر تاثرات چھا گئے۔ رحمیہ نے ڈرتے پلکوں کی جھارر اٹھاتے اس کے بھینچے ہونٹ دیکھے اور اس کا بھاری ہاتھ کھولتے اپنا مومی سفید ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ افشاں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ مان کافی تھا جو وہ ایک لمحے میں اسے بخش گئی تھی۔ مائی بیوٹی، آپ تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی یار، نامحسوس انداز میں اس کے قریب آتے، بنا اسے چھوئے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔
رامیہ اس کے مائی بیبی کہنے پر ہی سرخ ہوتی اپنی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لایا اور اپنا رخ کچن کی طرف کیا۔ ان دونوں کو ساتھ ایسے دیکھ سائمہ بیگم مسکرائی تھی۔ کچن میں موجود ملازمہ نے انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھا۔ ملازمہ کو خود کی طرف ایسے دیکھ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے دوسرے ہاتھ سے لکیریں بنانے لگی تھی۔ افشاں نے ایک نظر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر ملازمہ کو بری طرح گھورا کہ وہ سٹپٹاتی اس کے اشارے سے باہر نکل گئی۔ افشاں نے اس کی طرف رخ کرتے آہستگی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے شیلف پر بٹھایا۔ اس کا ہر انداز ایسا تھا کہ وہ اس کے لمس کو محسوس کر کے بھی نہ کر پاتی تھی۔ وہ ایسے چھوتا تھا اسے اور پھر اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ کیا کھانا پسند کریں گی؟ افشاں کو کوکنگ نہیں آتی تھی، وہ بس اس کے لیے یہاں آیا تھا۔ وہ باہر آیا تو رخ موڑے سر تک کمفرٹر اوڑھے ہوئی تھی اب کی بار۔ ابھی وہ گزرتا کہ اسے نیچے ہی اس کے جوتے کے پاس اس کا بینڈیج دکھا جو وہ ابھی لگا کر گیا تھا۔ اس نے مٹھی بھیجی۔ یہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس گیا اور جھٹکے سے اس کا کمفرٹر کھینچ کر اتارا۔ وہ جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ احد قریشی نے آگے بڑھتے اس کے پاؤں کو دیکھا جہاں خون کی بوندیں اب بھی تھیں۔ اس نے سرخ نگاہوں سے اسے گھورا اور جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کیا چاہتی ہو ایان ذوالفقار؟ وہ کھڑا تھا۔ وہ جو ان سب کے لیے تیار نہ تھی اب تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ آنکھیں جیسے اس کے قدموں پر چپک سی گئی تھیں۔ بتاؤ کیا چاہ رہی ہو؟ اب کی بار احد قریشی نے اسے جھنجھوڑتے کہا۔ ایان نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ وہ تھم گیا۔ کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں؟ کیوں اتارا ہے یہ؟ اب کی اس کی آواز نرم تھی۔ اس کا اشارہ بینڈیج کی طرف تھا۔ نہیں لگانا مجھے بس، اس نے منمناتے کہا۔ احد نے اس کی طرف دیکھا جو اب بھی نگاہیں جھکائے ہی کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ گرفت میں لیتے موڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگایا۔ ایسا کرتے وہ دونوں قریب ہو گئے تھے۔ ایان نے اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اگر یہ سب آج جو کچھ ہوا اس کے بدلے میں کر رہی ہو تو بیکار ہے میرے سامنے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ احد اس کے کان کے پاس پھنکاڑا۔ ایان کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر اس سے دور ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر اسے اگنور کر کے جاتی، احد قریشی اسی لب میں بھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کی کمر دیوار کے ساتھ لگتے ہی اس نے سسکی بھری تھی۔ دونوں کے چہرے سرخ تھے، ایک کا ضبط سے اور ایک کا تیز سے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا اگنور کرنا احد قریشی پر اثر ڈالے گا تو تم سراسر غلطی پر ہو۔ اور ایک بات جو آج تم نے میری اور بابا کی باتیں سنی ہیں اس کا ذکر تم کبھی نہیں کرو گی گھر والوں کے سامنے۔ اگر آپ نے دوسری شادی ہی کرنی تھی تو مجھ سے کیوں کی؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ ایان ذوالفقار اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ کوئی اسے اپناتا نہ۔ بے شک یہ گھر یہ سب آسائشیں نہ ہوتی لیکن کم از کم زندگی تو پرسکون ہوتی۔ اس کا ایسا کہنا احد قریشی کو اندیکھی آگ میں جھونک گیا تھا۔ وہ اس کی قربت میں کیسے کسی اور سے جڑنے کی بات کر سکتی تھی؟ وہ جھٹکے سے اسے قریب کرتا اس کی سانسوں کو قید کر گیا تھا۔ اس کی غلطی کی کچھ تو سزا بنتی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا تو ایان نے گہرے سانس بھرتے نم آنکھوں سے رخ موڑ لیا تھا۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہونی تھی، یہ یاد رکھو۔ ہاں، کیونکہ ہمدردی کا بھوت جو آپ کے سر پر سوار تھا۔ نہیں، آپ کے دوست نے آپ کو قسم جو دی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے شاید محض بہتر آپشن تھا۔ کیا تھا؟ تھوڑی سی ذلت کے بعد کم از کم اپنا تو لیتا، ہمدردی کا رشتہ تو نہ ہوتا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے احد نے ساتھ پڑا لیمپ اٹھا کر اسی دیوار پر مارا تھا جس پر چپکی وہ کھڑی تھی۔ روم ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے آواز باہر نہ گئی تھی۔ ایان نے چیختے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔